السلام علیکم۔ آج ہمارے ناول کا آخری پارٹ ہے، لیٹس اسٹارٹ۔ بھائی پیچھے ہنگاموں کی وجہ سے میں یہ بات آپ کو نہیں بتا سکا جو بہت اہم ہے۔ ایک دن راوی کا ایکسیڈنٹ ہوا تو جس آدمی نے ان کی مدد کی تھی، ابھی کا موبائل اس کی گاڑی میں رہ گیا۔ وہ میرے جاننے والے ہی تھے۔ پھر اگلی صبح انہوں نے بتایا کہ کسی انجان نمبر سے فون آیا تھا جو انہوں نے اٹینڈ کر لیا۔ میں نے جب نمبر چیک کیا تو وہ آپ کا تھا۔ میں بس آپ کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا کہ آپ کو غلط نہ سمجھیے۔ میرے آپ کا کردار بہت صاف ہے۔ نظر نیچے کہ اس نے لڑکے اپنی بہن کی زندگی سے وہ کانٹا نکال دیا تھا جس سے وہ خود بھی بے خبر تھی، اور اگر اسے معلوم ہو جاتا تو شاید وہ جیتے جی مر جاتی۔ یہ تو نہیں، اہل نے اس آدمی کی پک کراپ کی ہوئی تھی اور وہی دیکھا جو اس سے پوچھا تھا، اور اس بات کے جواب میں تمام گتھی سلجھاتی تھی۔ اس کے بعد وہ خود ہور سے چھپتا پھرتا تھا۔ اس سے خود پر غصہ آیا تھا کہ کیوں اس گھٹیا انداز میں سوچا ہو، جتنا شکر کرتا تھا کم تھا کہ اس نے ہور سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی۔ اہل نے اس کا ہاتھ پکڑا جو لال ہو رہا تھا۔ اس پر کریم لگانے کے بعد اسے دیکھا جو اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے دھیان سے باتیں کر رہی تھی۔ پریشانی سے اس کے ہاتھ کو دیکھ رہا تھا۔ میرے گھٹنے میں بالکل ٹھیک ہوں، دیکھو کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، میں اسمائل کر رہی ہوں، وہ چہرے پہ مسکراہٹ لاتے ہوئے بولی تھی۔ دھیان رونا بند ہوا، پھر وہ سہم گیا تھا۔ اتنے صحیح ہور نے آخر بیچارگی سے اس دوران پہلی بار اہل کی جانب دیکھا۔ ڈر بھی تھا کہ نہ جانے وہ اسے کیا سمجھے۔ اہل نے دھیان کو سے لیا، اس کے کان میں کچھ کہا جس پر اسے روتے ہوئے نام میں سر لایا۔ اہل نے یوں سر لایا جسے کہہ رہا ہو کہ سمجھ گیا۔ دھیان کو لیے کمرے میں آ گئے۔ جب واپس آیا تو ہور غائب تھی۔ اسے ہاتھ میں پڑا سفری بیگ صوفے پر رکھا، ماتھے پر تیور لیے کچن میں آ گیا کیونکہ وہیں سے آواز آ رہی تھی۔ وہ توقع کے عین مطابق ہور میڈم وہی برتن دھو رہی تھی جس پر اور غصہ آیا۔ اس کی خود سے لالا پرواہی اس کو خون کھلانے کو کافی تھی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے اس کی جانب آئے، اس کی کلائی زور سے تھامی ہوئی جو برتن کو صابن لگا رہی تھی۔ اس کی سخت گرفت اور ماتھے پر بل دیکھ کر گھبرا گئی۔ اس سے دھیان کی جانب دیکھا جو اہل کے کندھے لگی ہی سویا تھا، سب آخری نجات کا راستہ بند نظر آیا تھا۔ وہ اسے لیے پھر کمرے میں آیا۔ ہلا مت یہاں سے ورنہ ٹانگیں توڑ دوں گا، اس کو صوفے پر پٹکتے ہوئے سرد لہجے میں بولا تھا۔ پھر واپس گیا۔ ہور کو اس کی آواز آ رہی تھی جو ملازمین پر برس رہا تھا، جبکہ وہ صوفے میں دبکی آنکھیں بند کیے دعا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا۔ دماغ میں اہل کا وہ رویہ آیا تھا جس پر اس نے فہد کو دیکھ کر اسے سڑک پر چھوڑ دیا تھا۔ اہل نے پہلے دھیان کو اس کے کمرے میں لٹایا، پھر ملازموں کی طبیعت اچھی طرح صاف کی کہ ان کے تھے وہ کیوں کام کر رہی تھی۔ وہ بیچارے کہنا چاہتے تھے کہ وہ تو منع کرتے تھے، لیکن بیگم صاحبہ خود ہی لگ جاتی ہیں۔ اب جب وہ واپس آیا تو ہاتھ میں ٹیوب تھی۔ اسے اس طرح گھٹنوں میں سر رکھے دیکھ کر اسے اپنی سختی کا احساس ہوا، لیکن وہ بھی کیا کرتی، اس کی لاپرواہی نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ ہاتھ آگے کرو، اس کے ساتھ صوفے پر بیٹھ کر اسے سرد لہجے میں کہا۔ ہور نے فوراً اس کی بات پر عمل کرتے ہوئے ہاتھ آگے کیا۔ اہل نے اس کا ہاتھ پکڑا جو ضرورت سے زیادہ ٹھنڈا تھا۔ پہلے نرمی سے اس کے ہاتھ پر دوبارہ کریم لگائی جو برتن دھونے کے دوران اتر گئی تھی۔ جب کریم لگائی تو یوں ہی اس کے ہاتھ کو پکڑا، پھر ہونٹوں کے قریب کر کے اس پر ہاتھ پر بوسہ دیا۔ ہور نے تڑپ کر آنکھیں کھولی، نظر سیدھا اس پر گئی جو کلائی کو سہلاتے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب سختی نہیں تھی جس سے اسے خوف آتا تھا، بلکہ اس میں تو پشیمانی تھی جو اسے حیران کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ لگ گیا نا کہ تمہارے زخم، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں، اس لیے اب ان کے ذریعے تو مجھے سزا دے دیو۔ اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے سمیٹتے وہ ہارے ہوئے انداز میں اس کی حیرت سے پوری کھلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا، جب پھر اس کی کایا پلٹ کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ معاف کرو گی؟ اس کی آنکھوں پہ دیکھتے اسے بڑے مان سے پوچھا تھا۔ ہور کو اس کا پچھلا رویہ یاد آیا۔ آنسو ایک بار پھر نکلنے شروع ہو چکے تھے۔ اسے روتے ہوئے نام میں سر لایا۔ اہل نے آگے اور کر اسے خود سے لگایا۔ اب اس کے آنسو اس کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ وہ مجھے اب میرے اپنوں کی بےتنائی نے مجھے توڑ دیا تھا۔ ٹوٹے ہوئے خود تو زخمی ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی کر دیتے ہیں، لیکن اب بس، اب بہت ہو گیا، میں تھک گیا ہوں۔ خود کو بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کیا، اب بس میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے سر پر ٹوئی ٹکائی جسے اپنے دل کی بات کہہ رہا ہوں۔ ہور بھی خاموشی سے اس کے سینے پر سر ٹکا اس کی بات سن رہی تھی۔ اس نے اسے بولنے دیا تاکہ اس کے اندر جو ہے وہ نکل جائے، ورنہ زہر بن جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے تم وہ واحد تھی جسے نہ میں نے کوئی صفائی دی، نہ تم نے کوئی صفائی مانگی، بلکہ تم نے میرا ساتھ دیا تب جب میں سب سے ہار چکا تھا، تب تم نے دیا جسے میں نے بے اعتبار کیا تھا۔ وہ جلدی سر اٹھا کر اس کے ہونٹوں پر اپنی نازک انگلی رکھا جسے مزید بولنے سے روکا تھا۔ اس کی اس حرکت پر زخمی سے مسکرایا تھا۔ تم اتنی اچھی کیوں ہو؟ اس کی انگلی کو اپنے ہونٹ سے ہٹا کر بے بس انداز میں پوچھا۔ کیونکہ میں ایک پل خاموش اسے دیکھا، پھر ہلکا سے مسکرائی۔ کیونکہ میں مسز آئل ہوں، اور آئل وہ تو اپنے سامنے بیٹھی اس لڑکی کا ظرف دیتا رہ گیا۔ کیا کچھ نہیں تھا اس نے؟ پھر بغیر کوئی شکوہ شکایت کیے اس نے اسے معاف کر دیا۔ نہیں، غلط،
تم مسز آہل نہیں ہو۔ ایک دم اس سے دور ہو کر کھڑا ہوا اور حور اس کے ایک دم انجان بننے پر تڑپی تو اٹھی تھی، بھاگ کر وہاں سے جانا چاہتی تھی۔ اس پل آہل نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ تم مسز آہل نہیں ہو، بلکہ تم جان آہل ہو۔ وقف کے بال بور کر اس نے اسے دیکھا جس کی آنکھوں سے ایک آنسو گرا تھا، جسے اس نے بے مول ہونے نہیں دیا بلکہ اپنے ہونٹوں سے چن لیا تھا۔ I'm not bad۔ اس سے ذرا پیچھے ہو کر اسے گہری نظر سے اسے دیکھا جس کا چہرہ اس کے عقب پر منٹ میں سرخ ہوا تھا۔ تمہیں اور نہیں رونا۔ اس کا چہرہ تھوڑی سے اوپر کر کے اس نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور وہ تو اس کی بات کا مطلب سمجھ کر کان کی لو تک سرخ ہو چکی تھی۔ ایسے نہیں چلے گا جان آہل۔ خود کو اس کی نظروں سے بچانے کے لیے حور نے اس کے سینے میں منہ چھپا لی جس پر وہ کھل کر ہنسا تھا۔ حور کے ہونٹوں پر بھی شرمیلی سی مسکراہٹ آئی تھی۔ جان اسے لے کر جعفر صاحب والے گھر لے آیا تھا۔ وہ جو شازی بیگم کے ساتھ دوسرے ملک گئے ہوئے تھے، انہوں نے 1-2 دن تک کہا جانے اسے پتا تھا مگر وہ خوش تھا۔ آج کل بہت احمد کو نہیں پتا تھا کہ وجہ کیا ہے مگر وہ غصہ کم کیا کرتا تھا، مگر وہ اسے سمجھنے لگی تھی۔ واقعی باہر سے سخت لیکن اندر سے بہت آرام تھا۔ اس کا خیال رکھتا تھا بنا ضائع کیے۔ عاشق اس نے اس کے ساتھ زبردستی کی کوشش نہیں کی۔ ہاں ڈراتا ضرور تھا لیکن کرتا نہیں تھا۔ اب رات کا وقت ہو چکا تھا جبکہ وہ یہاں صبح کے وقت آئے ہوئے تھے۔ یہ گھر بھی بہت بڑا تھا۔ اس نے بیڈ سے اپنی لیگ سرہانہ پکڑا۔ اس کا ارادہ باہر ٹی وی لاؤنج میں لیٹنے کا تھا۔ کسی وقت جان ٹراؤزر پہنے باتھ روم سے نکلا۔ ایمن نے اس کے کسرتی جسم سے نظر چرائی۔ ایما کے ہاتھ سرہانہ پکڑا دے کر اس نے آئبرو اٹھا کر اسے دیکھا جو اسے دیکھتی جلدی سے دروازے کی جانب بڑھی، لیکن اس دروازے تک پہنچنے سے پہلے اس سے کلائی جان کے ہاتھ میں تھی جسے اس نے جھٹکے سے کھینچا اپنے خود سے قریب کیا۔ ایما نے بروقت اس کے برہنہ سینے پر ہاتھ رکھ کر فاصلہ بنایا جبکہ اس کی جان نے اس کی کمر کے گرد اپنے بازو بنا کر اس کے نکلنے کی ساری راہیں بند کر دی۔ ایما کا دل زور سے دھڑکا۔ اسے جان کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ کہاں کے ارادے مسز؟ اس کے بال جو جوڑے سے نکل کر گالوں پر جھول رہے تھے بڑی توجہ سے نکال کے پیچھے کرتے اس نے اسے دیکھا جس کی گرد سے نکلنے کی کوشش کری تھی۔ ایما تو اس کے مسز کہنے پر بے ہوش ہونے کی تھی۔ کہاں بالکل وہ اسے نظر انداز کرتا تھا اور کہاں مسز۔ یہ دماغ میں بجتی گھنٹی غلط نہیں تھی۔ چھوڑے مجھے۔ ایما نے جب دیکھا کہ اس کی گرد سے نکلنا اس کے بس کی بات نہیں تو آخر اس نے تنگ آ کر کہا، چھوڑنا ہی ہوتا تو اپنے نام میں کیوں کرتا؟ گہری نظر سے اسے دیکھتے اسے سنجیدہ انداز سے کہا تو وہ اس سے نظریں چرا گئی۔ پل کے لیے اس نے ایک بازو اس کی کمر سے ہٹایا۔ ایما جس نے یہ صحیح سے سکون کا سانس لیا بھی نہیں تھا کہ اب وہ آزاد ہے، جان کی اگلی حرکت سے سانس پھر سے سینے میں اٹک گیا تھا کیونکہ دوسرے بازو کی مدد وہ اس کو گود میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا چکا تھا اور اب اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا، معنی خیز نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی گرم سانس اس کے گالوں پر برسی تھی، اس کے گال تپ اٹھے، اس کی گہری نظر اس پر مقصود اس کی غربت ایما کے ہوش اڑا رہی تھی۔ پھر تم نے بتایا نہیں کہ کہاں جا رہی تھی؟ انگلی سے اس کا ماتھے سے ہونٹ تک لائن بناتے اس سے پھر سے پوچھا تھا۔ اس کی سرگپت ایما نے آنکھیں زور سے بند کر لی تھی۔ نازک سے لب اور جسم کانپ اٹھے تھے۔ بھلا کہاں کبھی کسی مرد کی اتنی قربت اس نے دیکھی تھی؟ اس کی قربت ہمیشہ ایما کے لیے امتحان بنتی تھی، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی جان کی اتنی نزدیکی پر اس حواسوں نے اس کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ باہر لاؤنج میں جا رہی تھی۔ ایما کو اتنی تو پتا تھا کہ جب تک جواب نہیں دے کہ وہ اسی طرح کرتا رہے گا، اس لیے اسے آنکھیں بند کر کے اس نے ہلکی آواز میں کہا، کیوں؟ ایک سوال اب اس کی گردن کی شہر کو انگلی سے ٹریس کر رہا تھا۔ نظریں اس کی اسی پر تھی۔ ایما نے سانس روک لی تھی، آواز ویسی گلے سے نکلنے سے انکاری تھی۔ اس زور سے بیڈ شیٹ کو مٹھی میں جکڑا، وہ میں یہاں نہیں سونا۔ آخر بڑی مشکل سے آواز نکلنے میں کامیاب ہوئی تھی۔ کیوں؟ اس نے اس کی گھنی پلکوں پر ہلکے سے پھونک مارا جس سے وہ پہلے ہی لرز اٹھی تھی، مریض لرز اٹھی تھی۔ آپ پیچھے ہو جائیں، میں تب آپ کو جواب دے سکتی ہوں۔ ایما نے ہمت کر کے آخر سے پیچھے کی طرف دیکھا۔ اس کی ناکام کوشش پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اس کی مسکراہٹ ٹیز کرنے والی تھی، بجائے پیچھے ہونے کے مزید اس پر جھک چکا تھا۔ مسز، جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتے ہیں۔ چلو اب آنکھیں کھولو اور میرے سوال کا جواب دو۔ ایما جواب دیا نہ آنکھیں کھولی۔ میں 3 تک گنوں گا، اس کے بعد میں اپنے طریقے سے کھلواؤں گا۔ 1۔ ایما نے آنکھیں اور زور سے بند کر لی۔ اس کی حرکت پر جان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ 2۔ اس نے اس کے کان کے بالکل قریب اپنے ہونٹ کیے اتنے کہ اس کے لب اس کے کان کے لو سے مس ہوئے۔ ایک سنسنی سی اس کی ریڑھ کی ہڈی سے گزری اور یہ اس کے 3 بولنے سے پہلے ایما نے جلدی سے آنکھیں کھولی۔ بھوری آنکھیں نیلی آنکھوں سے ٹکرائی۔ نہ جانے کیسا جادو تھا نیلی آنکھوں میں کہ بھوری آنکھیں خود کو اسے کیسے آزاد نہ کر پائی۔ ایما کو اپنے دل کی دھڑکن کسی انجانے سے لے پر دھڑکتی محسوس ہو رہی تھی۔ اب بتاؤ کیوں نہیں سونا یہاں؟ اس کی آنکھوں کے آگے چٹکی بجا کر جان نے سا ہوش ہلایا جو اب تک اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں سو سکتی۔ ایما کی بات پر جان نے مصنوعی تیور چڑھا کر غصے سے دیکھا۔
کیا مطلب اس بات کا؟ احمد تو اس کو غصہ دے کر گھبرا گئی۔ وہ میرا مطلب تھا کہ میں اسے تو بہت ٹانگیں مارتی ہوں، اس وجہ سے کہہ رہی تھی۔ اس کی گھبرائی ہوئی شکل دیکھ کر جان کو مزہ آ رہا تھا۔ تمہیں یہی سونا ہے بس؟ اس کے اوپر سے ہٹ کر وہ سائڈ پر لیٹے سنجیدگی سے بولا تھا۔ ویسے تو اس کو ایما کا کمرہ وہاں پینٹ ہاؤس میں الگ تھا، لیکن یہاں وہ تماشا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ایما نے بھی مزید بحث سے گزریز کیا۔ اس کا یہی بہت تھا کہ پیچھے ہو چکا تھا۔ اس کے پیچھے ہوتے ہی ایما کے وہ حواس جو اس کی قربت میں اکثر گم ہو جاتے تھے وہ بھی کام کرنے لگے، اپنے اور اس کے درمیان کوشش سے باؤنڈری بنانے لگی، لیکن جان نے اس سے بھی منع کر دیا۔ عجیب مصیبت ہے، ایما اس کی پشت کو گھورتے منہ میں بڑبڑائی۔ کسی خیال کے آنے سے پہلے ہی اس کی بھوری آنکھوں میں شرارت چمک پھوندی۔ اسے تھوڑی دیر جان کے گہری نیند میں جانے کا انتظار کیا۔ وہ اس کی جانب پشت کے سو رہا تھا۔ جب اسے اطمینان ہو چکا تھا کہ گہری نیند سو چکا ہے تو اس نے بھی آنکھیں بند کر کے سونے کی اداکاری کی اور زور سے اپنی ٹانگ اس کی کمر پر ماری۔ اس کی ٹانگ مارنے کی وجہ سے وہ جو تھک کر جلدی سو چکا تھا، اس نے مڑ کر اسے دیکھا، لیکن اسے بھی سوتے دیکھ کر اس نے اس کی ٹانگ اپنے پیچھے کی اور دوبارہ اپنی پشت اس کی جانب کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی بمشکل نیند میں گیا تھا کہ ایما نے پھر ٹانگ ماری۔ جان نے تنگ آ کر اپنا رخ اس کی طرف کر لیا جو سوتے اس پر حملے کیے جا رہی تھی۔ اب کیوں اسے سونے کی اداکاری کی پتہ کر سکے کہ جان کر رہی ہے واقعی میں نیند میں ہے۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ آیا ایما کی طرف سے ہاتھ اس کے گل پر۔ ایما کو ہنسی آئی جس پر اس نے بڑی مشکل سے قابو کیا تھا، لیکن پھر بھی ہلکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر اپنی جھلک دکھا گئی تھی جسے جان دیکھ چکا تھا۔ اسے جانے میں دیر نہیں لگی کہ وہ جان کر رہی ہے۔ جان تھوڑا سا آگیا ہوتا اس کو مکمل اپنے گھیرے میں لے لیا۔ ایما نے افتاد پر گھبرا کر آنکھیں کھولی۔ ارے میں سے سو جاؤ، میں تو بس آنے کے لیے حفاظتی اقدام کر رہا تھا۔ ایما نے اسے گھورا۔ جواب میں جان نے بھی گھورا، اسے خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کی، لیکن جان کی گرفت اس کی ہر کوشش پر اور مضبوط ہوتی گئی۔ آخر تھک کر منہ بسورتے ہوئے تک اس کے بازو میں سو چکی تھی۔ وہ آہل کے ساتھ مال آئی ہوئی تھی۔ ان لوگوں کو کافی شاپنگ کر لی تھی جس سے حور تو کافی تھک چکی تھی۔ آہل دیان کو لے کر آئس کریم لینے چلے گئے، جبکہ حور وہیں ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر موبائل یوز کرتے ان کا انتظار کرنے لگی۔ حورین اپنے نام کی پکار سن کر اسے چونک کر سر اٹھایا۔ نیلے رنگ پینٹ اور روسی شرٹ میں اپنے سامنے کھڑے فرد کو دیکھ کر گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس ایک بار میری بات سن لیں۔ اس نے وہاں سے جاتے حور کو روکا تھا۔ حور نے ایک نظر اسے دیکھا جس کی آنکھوں میں جھکی ہوئی تھی، اس میں پہلی والی شیطانیت نہیں تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے اور شور نہ کرنے کی وجہ سے، شیو نہ کرنے کی وجہ سے بڑی ہو کر داڑھی بن چکی تھی۔ کہیں سے بھی پہلے والا فہد نہیں تھا۔ اس نے روکا مناسب نہ سمجھا اور پھر جانے کو قدم بڑھائے، لیکن اس کی اگلی حرکت پر تو بکھلائی تو گئی تھی۔ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل ہاتھ جوڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ آنکھوں سے آنسو سے نکل رہے تھے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فہد کی اس حرکت کی وجہ سے آس پاس کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ لوگوں کو اپنے جانب متوجہ دیکھ کر پریشان ہو چکی تھی۔ تمہیں اللہ کا واسطہ بس ایک بار مجھے معاف کر دو۔ اب پلیز یہاں سے اٹھے، لوگ متوجہ ہو رہے ہیں۔ حور نے اس سے کھڑے ہونے کا کہا، جس پر وہ ہاتھ کے پشت سے آنسو صاف کرتا وہاں سے کھڑا ہو گیا۔ آپ بیٹھے، میں پہلے آہل سے بات کر لوں، اسے کیسے سے باور کروایا کہ اکیلی نہیں ہے۔ تھوڑا سا آگے جا کر حورین نے آہل کو کال ملائی اور سارا معاملہ اس کو بتایا، جبکہ فہد نے بڑی حسرت سے اس کی پشت کو دیکھا تھا اور آنکھوں کی پیاس بجھا رہا تھا۔ تم وہی رکو، میں ابھی آیا۔ اس کے بولنے کے اندازے پتہ لگ رہا تھا کہ جیسے بہت تیز چل رہا ہے۔ حور نے وہیں کھڑے ہو کر پہلے آہل کے آنے کا انتظار کیا، اکیلے اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ مشکل 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ سامنے سے وہ آہل نظر آیا، جس کی گود میں دیان تھا اور ہاتھ میں شاپر۔ جلدی سے حور کے پاس آیا۔ تم ٹھیک ہو؟ کچھ کہا تو نہیں اس سے تمہیں؟ پریشانی سے اس کو دیکھتے گویا ہوا، اس کی نظر بے چینی سے اس کا ایک نقش دیکھ رہی تھی، جس سے اس کے بالکل ٹھیک ہونے کا اطمینان کر رہی ہو۔ یہ تو اسے پتہ ہی تھا کہ جب حور نے اسے فون کر کے فہد کے بارے میں بتایا تو وہ کس طرح دوڑتے ہوئے آیا تھا۔ نہیں، وہ صرف بات کرنا چاہتا ہے۔ حور کی بات پر آہل نے اس کی طرف دیکھا جہاں حور نے اشارہ کیا تھا۔ حور کو صحیح دیکھ کر ویسے بھی اس کی پریشانی ختم ہو چکی تھی۔ حور کا ہاتھ تھام کر اس کے پاس آیا۔ کیا کہنا ہے؟ وہ سرد لہجے، شعلہ نگلتی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ کر بولا۔ معافی چاہیے، مجرم کی طرح سر جھکائے بول رہا تھا۔ کس چیز کی؟ آہل نے جانچی نظر سے اسے دیکھا کہ وہ سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ، لیکن اسے کہیں سے بھی اس کے انداز میں جھوٹ محسوس نہیں ہوا۔ وہ جو مہندی والے دن ہوا تھا اس میں حور کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ تو آہل نے ہاتھ اٹھا کر اسے مزید بولنے سے روکا۔ پہلے اور سب سے اہم بات، حور نہیں بھابھی۔ دوسری بات، مجھے حور پر پورا بھروسہ ہے۔ اسے جیسے بات ہی ختم کر دی۔ فہد کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ کیا بولے۔ دوسری طرف حور کے لیے آہل کے الفاظ کسی آب حیات سے کم نہیں تھے۔ حور، بھابھی کیا آپ مجھے معاف کر سکتے؟ میرے اندر آگ جلی جو آپ کی معافی سے شاید کم ہو جائے۔ حور نے آہل کی جانب دیکھا کہ کیا کہے۔ آہل نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں آپ کو معاف کر دوں گی، لیکن اس کے لیکن پہ جہاں فہد بے چین ہوا وہیں آہل نے بھی چوک کر اس کی جانب دیکھا۔ لیکن آپ کو آہل کے ساتھ داجی سے بھی معافی مانگنی ہوگی۔ آہل نے حیران ہو کر اسے دیکھا، فہد اور چپ کر کے بیٹھا۔ اگر میں یہ کروں تو معافی مل جائے گی؟ وہ دونوں کھڑے تھے، فہد بھی کھڑا ان کے ساتھ کھڑا ہو چکا تھا۔ جی،
چلے واحل حور اہل کے بازو پر ہاتھ رکھا اس کو چلنے کا کہا، جس پر اہل نے سر ہلا کر بازو پر رکھے اس کے ہاتھ کو پکڑا اور ماؤں سے نکل گیا۔ فہد نے ان کو جاتے دیکھا، اس کی آنکھیں بڑی بےتابی سے حور کی پشت کو دیکھ رہی تھی۔ قسمت نے بھی اس پر صحیح ستم کیا، اس کے سارے کیے کی سزا ایک ایک جھٹکے میں اسے دے دی تھی، جس نے اب ساری عمر اس کے سینے میں پھانسی کی طرح رہنا تھا۔ اسے عشق کی مار پڑی تھی، حور کے عشق کی، وہ بھی لا حاصل اور یک طرفہ، جس کی کوئی منزل نہ تھی نہ کوئی نشان۔ ٹیبل پر بڑا موبائل بج رہا تھا، لیکن کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ کمرہ پورا وائٹ کلر کا تھا، جس میں پنک فرنیچر بھلا لگ رہا تھا۔ کمرے کے ساتھ منسلک بالکنی، یہاں سے نظر آتے سمندر کا منظر بہت روح کو سکون دینے والا تھا۔ بالکنی میں بیٹھنے کے لیے لکڑی کی عمدہ کرسیاں اور ٹیبل پڑی تھی، پاس پودے جس میں مختلف قسم کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ موبائل بج کر خاموش ہو کر پھر سے بج رہا تھا کہ تبھی باتھ روم کا دروازہ کھلا۔ اس میں سے ایک لڑکی پنک باتھ گاؤن سر پر تولیہ باندھے باہر نکلی اور آگے ہو کر موبائل پکڑا پہلے چمبے سے اسکرین پر آتے نمبر کو، جو کافی وقت کے بعد آ رہا تھا۔ کہیں نہ کہیں اس کے دل میں خوف جاگا تھا، جو کہ ہر بار جاگتا تھا، لیکن اب کافی کمی ہو چکی تھی۔ اس نے خود کو کمپوز کرتے کال اٹینڈ کی۔ ٹھیک آرڈر ہے کہ آج کام تمام کرنا ہے۔ دوسری طرف سے اسے پھر سے آرڈر سنا کر کال بند ہو چکی تھی، جو ہمیشہ سے ہوتا آ رہا تھا۔ اسے کندھے چکاتے ہوئے بالوں کو تولی سے آزاد کر ڈرائی کرنے لگی۔ بال خشک کر کے اسے ڈریس پہنا، پھر ڈریسنگ ٹیبل کے مرر میں دیکھتے ہوئے لینس لگایا، جس سے اس کی آنکھوں کا اصل رنگ چھپ چکا تھا۔ گلابی نازک لبوں پر لپ گلوز لگا اسے مکس کیا، پھر آنکھوں پر مسکارا لائنر لگا کر خود پر طائران نگاہ ڈال کر باہر نکل آئی اور بیگ کندھے پر ڈالتے باہر نکل گئی۔ اسے اپنا کام مکمل کرنا تھا، لیکن اسے نہیں پتا تھا کہ آج کتنا بڑا انکشاف ہونے والا تھا اس پر۔ وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹنے کے انداز میں بیٹھے کتاب پڑھے تھے جب فہد ان کے کمرے میں آئے۔ پہلے کی نسبت بہت کمزور ہو چکا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے اس کے رت جگہ کا بتا رہے تھے۔ وہ ایسے ایسے چل کر اس کے قدموں کے پاس بیٹھ چکا تھا۔ داجی نے کتاب بند کر کے گود میں رکھی اور اینک اتار کر اسے دیکھا، جو سر جھکائے بیٹھا تھا۔ فہد بیٹا، تبھی تو ٹھیک ہے نا آپ کی؟ داجی فکر مندی سے بولے تھے۔ ان کے لیے یہ سب بچے بہت پیارے تھے، لیکن ایک ہوتا ہے نا لاڈلا، وہ ان کا آہر ہی تھا۔ داجی، فہد نے ان کے سامنے ہاتھ جوڑ دیا، سر اب بھی وہی جھکا ہوا تھا۔ ارے یہ کیا کر رہے ہو؟ داجی نے اس کے بندھے ہوئے ہاتھ پکڑ کر نیچے کیے۔ وہ اب کی بار واقعی فکر مند ہو چکے تھے۔ داجی مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کی تربیت کی لاج نہیں رکھی۔ اب کی بار بولا تھا، اس کی آواز گیلی تھی۔ اس کی بات پر ان کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکا۔ فوراً اس کا ہاتھ چھوڑ کر پیچھے ہوئے، آنکھوں میں ایک دم ان کی سختی آ گئی چی۔ کیا کیا ہے؟ انہوں نے سر لہجے میں استدعا کیا۔ فہد تو بالکل چپ ہوا، پھر بڑی ہمت کر کے بولا، اسے معافی چاہیے تھی، اب واحد ذریعہ تھا کہ دل پر لگے آگ کو بجھانے کے لیے۔ میں نے پوچھا کیا کیا؟ اب کی بار اونچی آواز سے بولتے، ان کی آواز اتنی اونچی تھی کہ باہر لاؤنج میں بیٹھے سب لوگ اندر آ گئے۔ بہتان لگایا میں نے۔ وہ اتنی ہلکی آواز میں تھا کہ اسے خود بھی آواز نہیں آئی۔ اونچا بولو داجی۔ باقی سب یہ بیٹھ کے پاس کھڑے داجی کا سخت عمل دیکھ کر گھبرا چکے تھے۔ بہتان لگایا میں نے، سن لیا سب نے؟ بہتان لگایا میں نے۔ بیڈ پر سے اٹھ کر وہ چیخا تھا، سب کو سام سونگ چکا تھا۔ پتہ ہے میں نے کس پر بہتان لگایا؟ آپ کو کیا پتہ ہوگا؟ کبھی روتے اور ہنسے وہ خود سے بولتا، اس وقت حواسوں میں نہیں لگ رہا تھا۔ اور آپ کے چہیتے آہل پر، جسے آپ نے ہمیشہ ہر جگہ ہم سے زیادہ پیار کی توجہ دی، اس چیز نے مجھے اس سے نفرت کرنے پر مجبور کر دیا۔ طوائف کے کوٹھے پر سے لے کر جانے والا میں تھا، اور پھر اس کی تصویریں بھیجنے والا بھی میں تھا۔ میں نے سن لیا تھا جب آہل اپنی پسند سے شادی کا آپ کو بتایا تھا، تو وہ میں ہی تھا جسے فون کروایا تھا اس طریقے سے، جبکہ وہ لڑکی تو جانتی بھی نہیں تھی کہ کس کے بارے میں آپ کو بتا رہی ہے۔ وہ عورت تو بیوہ تھا، اہل کے دوست کی بیوہ، جس کا ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو چکا تھا۔ وہ بچہ بھی اہل کے دوست کا بیٹا ہے۔ اسی دن میں نے ملازمت سے کہہ کر اسے وہاں بلوایا تھا۔ وہ جب آپ گئے تو آپ کو وہی نظر آئے، تو میں نے آپ کو وہ دکھایا تھا۔ آپ کی باتوں کی وجہ سے وہ عورت داجی مر گئی تھی۔ دین کو بھی ڈاکٹر سے بہت مشکل سے بچایا تھا۔ بولنے پر آیا تو ہر رات سے پردہ اٹھایا تو گیا۔ قدموں سے زمین سرکنا کیسے کہتے ہیں انہیں آج پتہ چلا تھا۔ میرا سب واحد بندے تھے کمرے میں جن کے لیے انکشاف حیرت کن نہیں تھا، ورنہ باقی تو ہلنے کے قابل نہیں تھا۔ اور رافع بھی جو ہر آئے گئے دن کے سامنے اہل کی برائیاں کرتی تھی، سچ جاننے کے بعد وہ تو ہلنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ کتنا غرور تھا انہیں اپنے پوتے پر۔ غرور نہیں، تکبر کہنا زیادہ بہتر ہوگا۔ فہد کی امی اس کے پاس آئی اور ان نے 2 تھپڑ پر ایک ساتھ اس کے گال پر لگایا، جس کو اس نے بغیر کسی مذمت کے کھایا تھا۔ مذمت کرتا بھی کیوں، وہ تھا ہی اسی لائق۔ آج مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ تمہاری اولاد ہو۔ پہلی بار تھا کہ اس سے تڑپ کر انہیں دیکھا۔ اس نے ہمیشہ اپنی ماں کی بات کو نظر انداز کیا تھا۔ اس کی دادی جو تو ہر جگہ اسے سپورٹ کرنے کو، لیکن اسے اپنی ماں سے محبت بھی بہت تھی۔ داجی تو اسے یوں بیٹھتے جیسے ان کے جسم میں آگ نہیں ہے۔ ارے کیا کر رہی ہو؟ نظر نہیں آ رہا بچے کیا؟ مجھے پتہ ہے میرا پوتا ایسے نہیں کر سکتا، اسے ضرور اس اہل نے مجبور کیا ہوگا۔ عافیہ بیگم آگے بڑھتی جلدی سے فہد کی امی کو ایک طرف کرتے اس کے دفاع میں بولی تھی، جس پر فہد کی امی صلح کر رہ گئی۔ بس کر دے صاحب کہ آپ کی ڈھیل کا نتیجہ ہے، اور اگر اہل نے کرنی ہوتا تو 3 سال پہلے یہ کر چکا ہوتا۔
وہ جو اتنے عرصے سے برداشت کر رہی تھی آج بول پڑی. اس سے پہلے کیفے بھی پھر کچھ بولتی. داجی کی دھاڑ پر وہ خاموش ہو گئی. نکل جاؤ، سب نکل جاؤ میرے کمرے سے. فہد تو کمرے سے گئے، گھر سے نکل گیا. اس میں ہمت ہی نہیں تھی کہ سب سے نظریں ملانے کی. باقی سبھی گھبرا کر چلے گئے لیکن ملا سب وہی کھڑے رہے. داجی تھک ہار کر سر ہاتھوں میں بیٹھ گئے. آج میں صحیح معنی میں خود کو بوڑھا محسوس کر رہے تھے. وہ تو ویسا پتہ تھا نا؟ جی، انہوں نے معبود انداز میں جواب دیا. مجھے بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے اسے دیکھا جو شکوہ کرتی نظر سے اسے دیکھ رہے تھے. اب بتانے ہی کب دیا؟ وہ چپ ہو گئے. صحیح تو کہہ رہے تھے. انہوں نے بتانے ہی کب دیا؟ آج انہیں اہل کا وہ بے خوف انداز یاد آیا تھا جو اس کے باکردار ہونے کی گواہی دے رہا تھا. آج انہیں اپنی ہر ذاتی یاد آ رہی تھی کہ کیا کر چکے تھے. انہوں نے اپنے آپ کو تنہا کر لیا تھا. ایما گھر نہیں تھی. 2 دن ہو گئے تھے. صبح ہی صبح ڈاکٹر ابراہیم کے گھر چلی گئی تھی. جان نے اسے روکا نہیں لیکن وہ ہر علم رکھتا تھا کہ اس وقت کہاں ہے. آج اس کا ارادہ آفس جانے کا نہیں تھا. اسے پتہ تھا جعفر صاحب اور شازی بیگم واپس آ رہے اور ان کے لیے اسے سرپرائز تیار کیا ہوا تھا. وہ لانچ میں صوفے پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا اور سامنے ٹی وی پر پڑا ہوا تھا لیکن اس کی توجہ اس وقت باہر گاڑی رکنے پر تھی. ایک پراسرار مسکراہٹ اس پر آئی. نیلی آنکھیں ساتھ بہری سی. اس نے موبائل پر کسی کو میسج کیا، پھر سر کے پیچھے ہاتھ مار کر اس کے اندر آنے کا انتظار کرنے لگا. اسے پتہ تھا اس کے یہاں رہنے کی خبر انہیں آگ لگا گئی ہوگی لیکن وہ تو یہاں دھماکے کرنے آئے تھے. یہ تو ان کی آگ اس دھماکے کی کیا شے تھی؟ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ انہیں اندر آنے سے پہلے ملازم جان اور ایما کا یہاں آنے کا بتا چکے تھے. میرا گھر ہے، میری مرضی، جو مرضی کروں. اس طرح بیٹھے اسے پرسکون انداز میں جواب دیا. وہی انداز اس کا خاصہ تھا. اس نے اگلے کو آگ لگا دیتا تھا. یہ میرا گھر ہے. اس کی ان باتوں پر ہنس سے تالیاں بجا کر کھڑا ہوا. وہی گھر جو دھوکے سے اپنے نام کروا لیا تھا. اسے تنزیہ انداز میں انہیں دیکھا جن کے چہرے کے رنگ اس کے معصوم کر اڑ چکے تھے. جعفر صاحب آپ بھی آرام سے بات کریں. شازیہ بیگم نے حالات کو اپنے قابو میں کرنا چاہا تو ان کے خیال تھا کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ان کی بات مان لے گا لیکن یہ ان کی سب سے بڑی غلطی تھی. اوہ مسز جعفر، اب مزید نہیں چلے گا یہ ڈرامہ، اس لیے آپ اپنی اصلیت پر آ سکتی ہیں. آنکھوں میں سرد محل لیے ان کی بولتی بند کر چکا تھا. تمیز سے بات کرو، ماں ہے وہ تمہاری. غصے سے بولے. شازیہ بیگم نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی جو کہ صرف ایک ڈرامہ تھا. وہ کیا جعفر صاحب، وہ میری ماں ہے، صرف میری ماں ہے. کسی اور کو میں اجازت نہیں دوں گا کہ ان کی جگہ لے. پینٹ کی جیب میں ہاتھ میں لے کر بالکل ان کے سامنے کھڑا ان کی آنکھوں میں اپنی نیلی سر طاقت ڈال کر بول رہا تھا. باپ ہوں میں تمہارا، تمیز سے بات کرو نہ. مجھے دیر نہیں لگے گی تمہیں سڑک پر پہنچانے کی. ہاتھ سے چٹکی بجاتے بڑا غرور سے بولے تھے. یہ تو آپ اچھی طرح جانتے کہ پراپرٹی آپ کے نام نہیں ہے، آپ نے دھوکے سے کی ہے. وہ بنا غصے کے بڑے پرسکون اور ٹھنڈے انداز سے بول رہا تھا. جو بھی ہے اب میرا حساب تم کچھ بھی کر لو یہ ثابت نہیں کر پاؤ گے کہ یہ میں دھوکے سے کی اپنے نام. ان کی بات پر پرسرار مسکراہٹ اس کے چہرے پر آئی تھی. اس نے ان کی جانب ایسے دیکھا جیسے کہہ رہا ہو کہ یہ بات ہے. آپ کا ٹائم اب ختم مسٹر جعفر. یہ کہہ کر باہر نکلا. واپس اندر آیا تو اکیلے نہیں تھا. اس کے ساتھ ویل چیئر پر ایک نہایت کمزور وجود تھا جسے دیکھ کر ان کی سانس رک گئی. وہ تو اس کا قصہ ختم کر چکے تھے تو پھر یہ کیسے ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. ایوا، بڑی دقت سے الفاظ جعفر صاحب کے منہ سے نکلے تھے. جی یہ ہے وجہ سے آپ نے طلاق دی تھی اور جیسے مارنے کی کوئی کسر آپ نے آپ کی بیوی نے نہیں چھوڑی تھی. مجھے صرف اس کے صحت مند ہونے کا انتظار تھا. تو جب آپ یہ بہت ہے تو آپ کے خلاف بیان میں لکھا ہے. سو ذرا جیل کی ہوا کھائے کیونکہ آپ لوگوں کی کمپلین میں پہلے ہی کر چکا تھا اور وہ لوگ اب باہر آپ کی راہ دیکھ رہے ہیں. اس کی اس بات پر عائشہ بیگم نے مڑ کر دیکھا جہاں گلاس ہال سے باہر لان میں کھڑی پولیس تھی. انہوں نے ہراسان نظر سے جعفر صاحب کو دیکھا جن کی حالت بھی کم و بیش ان کے جیسی تھی. ایوا ہمیں معاف کر دو. خود بچانے کے لیے گھٹنوں کے بل ان کے سامنے بیٹھے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے تھے. ان کی ساری ٹھاٹ جا کی طرح بیٹھ چکی تھی. ایوا نے کچھ نہیں کہا، بس جان کی طرف دیکھ رہی تھی. ویسے بھی آج ان کے دل میں جعفر صاحب کے لیے کچھ نہیں تھا. دیکھو میں ایسے نہیں کرنا چاہتا تھا، بس میں شازی کی باتوں میں آ چکا تھا. انہوں نے سارا الزام اپنے سر سے اٹھا کر شازیہ بیگم کے سر پر رکھ دیا جس سے ان کو پتنگیں ہی لگ چکی تھی. لمبے لمبے ڈھک بھرتی ان کی جانب آئی. ایوا کو راستے سے ہٹا کر اس کی ساری جائیداد اپنے نام کرنے کا ارادہ تمہارا تھا. ان کے سر پر کھڑی ہو کر دھڑی تھی. ان کی آنکھیں لہو رنگ ہو چکی تھی. جان اپنی ماں کے ساتھ کھڑا پرسکون انداز میں سینے سے ہاتھ باندھے تماشا دیکھ رہا تھا. اچھا، اور جان کو پاگل خانے میں بھجوا کر اس کے حصے کی پراپرٹی اپنے نام کرنے کا آئیڈیا تمہارا. وہ دونوں ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے. پولیس بھی اندر آ چکی تھی لیکن ان کی لڑائی ابھی بھی جاری تھی. پولیس نے ان کو زبردستی پکڑ کر اپنے قابو میں کرتے شازیہ بیگم کو پولیس کے اہلکار کے بیٹ سے گن نکال کر ایک ساتھ 2 فائر جعفر صاحب پر کیے. گولیاں چلانے کے بعد بے یقینی سے ان کا گرتا وجود دیکھ رہی تھی. پولیس انہیں جلدی سے وین میں ڈالا اور جعفر صاحب کو ایمبولینس میں. جو انہیں نفرت سے ان کو دیکھا اسے نہ اپنے باپ سے کوئی مطلب تھا نہ شازیہ بیگم سے. ماما آپ آرام کریں، میں آپ کی بہو کو لے کر آتا ہوں. نرس یہی ہے آپ کے پاس. جو ان کی چیئر کو پکڑ کر کمرے کی طرف چل پڑا. وہ ایسے پرسکون تھا جیسے تھوڑی دیر پہلے کچھ ہوا ہی نہ ہو. لیکن ایوا وہ سخت گھبرائی ہوئی تھی. اس سے جان نے ان کو انجیکشن لگوا دی تاکہ وہ زیادہ نہ سوچیں. باہر آیا جہاں ڈاکٹر عبدالعلیم پہلے سے اس کا انتظار کر رہے تھے. ان کو چہرے دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ وہ ان سے ناراض ہے.
ان کی حالت کیسی ہے؟ انہوں نے پریشان سے پوچھا۔ یہ اور بات اس کی جانب دیکھا نہیں۔ بیوی آپ کی، آپ خود دیکھ لیں، اسے کندھے اچکا کر بے نیازی سے کہا۔ میں نے منع کیا تمہیں انہیں یہاں لانے سے۔ انہوں نے ٹھنڈی سانس لے کر کچھ بے بسی شخص کو دیکھا جو انتہا کذیبی تھا۔ چلے اب آئندہ بھی منع کر لینا، میں کچھ بھی نہیں کہوں گا۔ اسے مسکراہٹ کو ہونٹوں تلے روکتے ہوئے منہ دروازے کی جانب کیا۔ اتنا عرصہ ماں سے تم ناراض ہے کہ وہ کمپلین نہیں کری، اور جب مان گئی تھی تو یہاں نہیں لانا چاہیے تھا۔ انہوں نے تعصب سے دیکھا۔ اچھا بس میں چلا، اب ذرا اپنی بیوی سے ملنے، میں اپنی کو لے کر آتا ہوں۔ ان کی بات کو سرے سے نظر انداز کرتا چابی انگلی پر گھماتے ہوئے باہر نکل گیا۔ پیچھے صبر کر کے وہ رہ گئے۔ آج وہ تیاری کر کے یہاں آئی تھی، اسے فیصلہ لے لیا تھا۔ جو باتیں اسے الجھن میں ڈالتی اور اسلام قبول کرنے سے روکتی تھی، وہ ڈاکٹر ابراہیم نے دور کر دی تھی۔ اب وہ سر پر دوپٹہ لیے کلمہ پڑھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، کیوں وہ اسے خود بھی نہیں پتا تھا۔ بس دل تک کیا پھوٹ پھوٹ کر روئے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کلمہ پڑھتے ہی اس کی ہچکی بن گئی۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر ہچکیوں کے ساتھ رو دی۔ دل کو یوں لگ رہا تھا جیسے پہلی بار سکون کا مطلب پتہ چلا ہو۔ ایک سلیو سی تھی جو دل سے ہٹ چکی تھی۔ ڈاکٹر ابراہیم نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دین اسلام میں خوش آمد ایمان پاس بیٹھے لوگوں مبارکباد دے رہے تھے، جس پر وہ کبھی ہنسے اور کبھی روتے اور وصول کر رہی تھی۔ ابھی اسے کسی کو نہیں بتایا تھا، لیکن اس نے یہ سرپرائز سب سے پہلے حور کو دینا تھا، مگر قسمت نے اس کے کیا سوچ رکھا تھا وہ اس بات سے انجان تھی۔ جان کو ڈائریکٹ کا فون آیا کہ وہ اس کے پینٹ ہاؤس میں اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس نے ایما کو بھی فون کر دیا کہ وہ بھی سیدھی وہاں آ جائے۔ پتہ نہیں لیکن آج اس کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکتا ہے جس سے کچھ غلط ہونے والا ہے۔ اسے پارکنگ میں گاڑی روک کے باہر نکل جانے لگی کہ اس کی غیر ارادی نظر اس طرح گئی، جو اسے دیکھا وہ اسے آگ لگانے کی کافی تھی۔ ایما حنان کے ساتھ ایسے لگی تھی۔ حنان نے اسے گاڑی میں بٹھایا، پھر خود بیٹھنے لگا کہ اس کی نظر جان پر گئی تھی۔ اسے جان کو مسکرا کر وکٹری کا نشان بنا کر دیکھا، گاڑی میں بیٹھ کر اس کی نظر سے اوجھل ہو گیا۔ اس کا ایک پل کو دل کیا کہ ایما اور حنان کو جان سے مار دے۔ پینٹ ہاؤس کی طرف جانے لگا کہ اسے کچھ کھٹکوں سے بڑھتے قدم وہی رک گئے۔ اسے دیکھا تھا کہ جیسے حنان نے ایما کو گاڑی میں بٹھایا تھا تو ایما کا سر ڈھلا گیا، یعنی وہ ہوش میں نہیں تھی۔ شٹ! جان جو خود پر غصہ ہے، اسے یہ نہیں پتہ چلا کہ اس کی یہ 2 پل کی بے اعتباری سے بھاری پڑنے والی ہے۔ کتنی زیادہ اسے گاڑی میں بیٹھ کر اس کے پیچھے لگانا چاہیے، لیکن ابھی اسے گاڑی اسٹارٹ کر کے تھوڑی سی چلائی تھی کہ اس گاڑی پر فائرنگ ہونا شروع ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد الیویا نے ڈائریکٹ کو ہاں کہہ دی تھی۔ اگرچہ یہ سب اس کے پلان کے مطابق نہیں ہوا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہو گیا جو وہ چاہتا تھا۔ ڈائریکٹ نے اپنے ساتھ بیٹھی الیویا کو دیکھا جو ڈرائنگ کر رہی تھی، ریڈ جمپر سوٹ میں جس کی رنگت کھل سی گئی تھی۔ اس سوٹ میں اس کا نازک سا بدن گلاب کی طرح لگ رہا تھا، لیکن وہ بھی ڈائریکٹ تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ تعریف کرتے اسے ایسا ریمارکس دیکھتا تھا کہ جل بھن کر رہ جاتی۔ اب بھی ڈرائیونگ سیٹ کی ساتھ والی سیٹ بیٹھا اسے گائیڈ کرتا تھا۔ اسے یہ نہیں بتایا تھا کہاں جا رہی ہے، الیویا بس اس کو بتائے راستے پر گاڑی دوڑائی تھی۔ واؤ، یہ کس کا ہے؟ جیسے ہی ڈائریکٹر پینٹ ہاؤس کے دروازے پر چابی لگا کر اندر ہوا تھا تو اندر لائٹ خود بخود جل گئی تھی۔ بڑا سا لاؤنج، دیوار پر نصب فش ایکویریم، اوپن کچن، خوبصورت پینٹنگز اور ڈیکوریشن پیس۔ زیادہ پکچرز نہیں تھی، لیکن چیزیں ساری بہت قیمتی تھی کہ دیکھنے میں نظر نہیں ہٹا پاتا۔ آپ نہیں سمجھو؟ اولیویا نے اسے ایسے نظر سے دیکھا جیسے کہہ رہے ہو کہ واقعی؟ انداز تنزیہ تھا۔ اچھا یہ ہے جان کو، لیکن جان اور میں الگ تھوڑی نہ ہے۔ اس کے بعد اولیویا سر اڑاتے پینٹ ہاؤس کو دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ ایک تو پتہ نہیں جان کو کیا مسئلہ ہے، تم یہ ہیرو کو، میں جیمس کو بلا کر لاتا ہوں، اسے ہیرو کہہ کر دوبارہ باہر نکل گیا۔ اس کو جانے کے بعد اولیویا نے سامنے بنے کمرے کی طرف دیکھا، پھر مڑ کر دیکھا کوئی ہے تو نہیں، اور کمرے کا دروازہ کھول کر اندر آ چکی تھی۔ کمرے میں پہلی پرفیوم کی خوشبو سے پتہ لگ رہا تھا کہ جان کا کمرہ ہے۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اسے اندر آ کر پہلے کھڑکی سے پردہ ہٹایا جس سے کمرہ روشن ہو گیا۔ کھڑکی کا سائز پوری دیوار جتنا تھا، لیکن اس کی توجہ وہاں تھی جہاں سے جان کی گاڑی نظر آ رہی تھی۔ اسے گاڑی کو نظروں میں رکھتے ہوئے ہاتھ میں پکڑے موبائل پر کال ملائی۔ اس وقت اس کی آنکھیں ہر جذبے سے خالی تھی۔ وہ واپس جا رہا ہے، یہی صحیح ٹائم ہے۔ اس کی کہنے کی دیر تھی کہ جان کی گاڑی پر فائرنگ شروع ہو چکی تھی۔ اس سے گاڑی سے نظر ہٹا لی، اب کمرے کا جائزہ لیا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا، اس سے اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ کمرے کا سائز بہت بڑا تھا۔ مڑی کی تو اس کی نظر دیوار پر لگی تصویروں پر پڑی۔ وہ تصویروں کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی کہ تصویر پر آ کر اس کی نظر کیا دل بھی رک گیا۔ وہ بار بار تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ الیویا کسی وقت ڈائریکٹ اسے آوازیں دیتا پینٹ ہاؤس میں آیا، لیکن اسے اس کی آواز کہاں آ رہی ہو، تو بس بے یقین نظر سے اس تصویر کو دیکھ رہی تھی۔ آخر ڈائریکٹ خود ہی اسے ڈھونڈتا آگے اس کا ہاتھ تھاما باہر لے جانا چاہا، لیکن وہ ایک قدم ہی نہیں لی۔
اولیویا پلیز جلدی چلو، جان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی، ہمیں اس کے پاس جانا ہے۔ ڈائریکٹ نے جب دیکھا وہ اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تو مجبور اسے کہنا پڑا۔ وہ اس وقت سخت پریشان تھا، اس کے چہرے کا رنگ بھی اڑا ہوا تھا۔ یہ کون ہے؟ ڈائریکٹ نے اس کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، پھر جان چھوڑنے والے انداز سے بولا، یہ جان کی بہن ہے مریم، اب چلو۔ ڈائریکٹ اسے زبردستی کھینچا تھا لیکن وہ نہیں دیکھ پایا کہ اس کے نام بتانے پر اس کا چہرہ خطرناک حد تک سفید ہو چکا تھا۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس کے لب دھیرے سے ہلے تھے۔ اولیویا، ڈائریکٹ بولتے بولتے خاموش ہو گیا۔ اس کی نظر اولیویا پر پڑی تھی جس کی آنکھیں میں دھن اتاری تھی۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھا تھا، سانس لینے کی کوشش کرتی لیکن پھر بھی اسے سانس نہیں آ رہا تھا۔ پھر اسے کیا آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ جو آخر خیال تھا اس کے دماغ میں وہ یہ تھا کہ اس نے کیا کر دیا۔ وہ کیمرے میں لگی کیمرے سے اس کے بے ہوش وجود کو لے کر دل تو کرتا کہ اس کا ابھی اس کے پاس جائے، لیکن پھر بھی اسے صبر کیا تھا، بس اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اسی وقت کیمرے کے ذریعے بڑی بےتابی سے اس کے ایک نقش کو دیکھ رہا تھا۔ کتنا مس کیا تھا نا اس نے اس کی آواز کی، اس کی بھوری آنکھوں کو جس وقت بند تھی۔ اس کی آواز کو، اس کے انکار کو اس کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ وہ حنان جو بہت کم گو، تھوڑا شرمیلا، نرم دل سے انسان تھا، ہاں وہ قابو پا سکتا تھا اپنے اوپر اس کے انکار سے، مگر اس کی ایک سائڈ ایسی بھی تھی جو صرف لوگ کو تکلیف دینے میں، انہیں قتل کرنے میں سکون حاصل کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے اندر کا درندہ اس کے محبوب کے قول کی طرح نازک وجود کو کوئی نقصان پہنچائے، اس لیے وہ سب سے دور گیا جہاں نہ اسے کسی سے رابطہ رکھا، دنیا سے کٹ کر رہا، اپنے اوپر قابو پائے۔ لیکن اس کا یہ کٹ کر رہنا، اگر اسے پتا ہوتا کہ اس کو اسے چھین لے گا تو کبھی بھی نہ کرتا۔ جہان، وہ شخص جس نے اس سے اس کی محبت، اس کا جنون چھینا، جسے اس کو بچپن میں ہی نفرت تھی، جس کی ماں کی وجہ سے اس نے اکثر اپنے محبت کرنے والے ماں باپ کو آپس میں لڑتے دیکھا تھا، تب وہ وہی تھا جب جان نے اپنی ماں کو بچانے کے لیے انہیں دھکا دے دیا۔ اس وقت اسے بہت غصہ آیا، لیکن پھر جب اس نے اس کے چہرے پر اپنے ماں کے خون سے لطپت پڑے وجود کو دیکھنے پر کربناک تاثرات دکھے تو اسے اندر تک سکون اور طاقت محسوس ہوا۔ اس نے دیکھا وہ اپنے کتے سے بہت قریب ہے تو اسے اس کی روکی کے کانے میں زہر ملا دیا، اور جب اس نے روکی کی تکلیف ختم کرنے کے لیے خود ہی اس کا گلا دبا، اس کے چہرے پر جو ویرانی تھی اسے پرسکون کر گئی۔ اسے لگا جیسے کسی نے اس کے اندر جلتی آگ پر پانی کی پھوار کی ہو، اتنا خوش کہ بیان سے باہر تھا۔ پھر وہ اس تکلیف دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ کام ہمیشہ وہ خراب کرتا تھا لیکن نام اس کا لگتا تھا، وہ چپ کر کے برداشت کر لیتا تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کوئی اس کو یقین نہیں کرے گا، وہ جتنا مرضی شور مچا لے اسی چیز کا فائدہ اٹھاتا تھا۔ اسے مزہ آنے لگ گیا تھا اس کام میں۔ اب وہ کبھی کسی بچے کی ٹانگ توڑ دیتا تو کبھی ہاتھ، یہ کام ہمیشہ اپنا منہ چھپا کر کرتا تھا۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ جان ہے، لیکن پھر یہ کام اس کی عادت سے جنون بنتا گیا۔ اس کی حرکتوں سے تنگ آ کر ڈیڈ نے جب جان کو ہاسٹل بھیجا تو وہی سمجھا کہ سب کے پیچھے واقعی جان ہے۔ جب جان کرسمس کی چھٹیوں پر آئے تو اس نے وہی اپنا من پسند کام کیا، لیکن اس بار اس نے اپنے ہاتھوں سے کیا تھا۔ پہلے اس نے اسے کمرے بند کے باہر سے دروازہ لوک کیا، پھر اس نے مریم کے بازو پر چھوٹی سی کٹ لگائی۔ اسے پتا تھا کہ اس کی چیخیں کمرے میں بند جہان کی جان نکال لی ہے۔ اس کے کٹوں کی وجہ سے خون نکل کر رہا جو بیڈ کے کور کو خون آلودہ کر رہا تھا بڑی تیزی سے۔ 6 سال کی معصوم بچے گلا پھاڑ کر رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، خود کو اس سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہی چیز تو اس کو سکون خراب تھی۔ پھر یہ سب روکنا پڑا جب باہر اس کی ماں آئی تھی۔ لوگوں کی نظر میں اپنا امیج خراب نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے جان کو باہر نکال کر خود کو اندر بند کر دیا، لیکن اس کے لیے حیرت تب تھی جب اسے مریم کے لاپتہ ہونے کا پتہ چلا۔ اسے اچھی طرح یاد ہے کہ اس نے اسے کمرے میں زخمی حالت میں چھوڑا تھا، وہ کہاں گئی اس کا پتہ نہیں چل سکا۔ پھر جان کو واپس بورڈنگ بھیج دیا گیا، لیکن وہاں جا کر جب جان نے خود کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو ڈیڈ نے اسے مینٹل ہاسپٹل ایڈمٹ کروا دیا، لیکن 4 ماہ بعد اسے وہاں سے رخصت کر دیا گیا تھا، کیونکہ اس دوران اس نے کوئی ایسی ویسی حرکت کرتے نہیں پایا۔ اسے ان سب باتوں کا پتہ تھا، اس طرح اپنی حرکتوں کی وجہ سے ڈی کی نظروں میں آ گیا۔ اس نے اپنا نام اس کو دیا، کچھ عرصے منظر سے ہٹنا چاہتا تھا کیونکہ اس کا اصلی چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے اپنا نام اس کو دیا، وہ کچھ عرصے منظر سے ہٹنا چاہتا تھا کیونکہ اس کا اصلی چہرہ کسی نے نہیں دیکھا تھا، بس سب کو اتنا پتا تھا کہ اس کے چہرے پر ایک کٹ کا نشان ہے۔ اس نے بھی اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا، پھر اس نے ڈی نام کو ہی اپنا نام بنا لیا اور اسی نام کا استعمال کرتے اسے اپنے اندر کی تسکین کا ذریعہ بنا لیا۔ اسے ڈی کو بھی اپنے راستے سے ہٹا کر اس کا نام ہمیشہ کے لیے اپنا بنا لیا تھا۔ ایما اس کی زندگی میں کالج لائف میں آئی، جب پہلے ہی دن سینئرز نے اسے تنگ کرنا چاہا تب وہ ٹام بوائے سی لڑکی آئی تھی، اس نے اس کی مدد کی۔ ان لڑکوں کو تو خیر اس نے چھوڑا نہیں، لیکن اس مخلص سی لڑکی نے اس کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی، پھر آہستہ ایسا کر کے اس کے پورے دل پر قبضہ کر لیا۔ پھر ایک دن اسے ایک نمبر سے جان اور ایما کو مارنے کی سپاری ملی۔ جان کو مارنے میں سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ایما کو مارنے کے بارے میں کسی نے سوچا تو سوچا بھی کیوں، اسے پتہ لگا کہ کس نے کیا یہ میسج، اور پھر اسے پتہ لگا کہ اس کی ماں نے کیا۔ وہ اپنی ماں کو بھی سزا دینا چاہتا تھا، لیکن اس سے پہلے ایما کے انکار کی وجہ سے سب دور ہو گیا۔ اگر اب وہ اسے اپنا کر لے گا، وہ اسے کہیں نہیں جانے دے گا، وہ اسی کی تھی، ہے اور رہے گی۔ اس نے اسکرین پر دیکھا جہاں اب وہ ہوش میں آ رہی تھی،
اس نے آہستہ سے آنکھیں کھولی تو نظر سیدھی چھت پہ گئی۔ وہ خالی نظر سے چھت کو دیکھتی گئی جہاں شاید کچھ لگا تھا لیکن اسے کلیئر نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس وقت اس کا دماغ بالکل خالی تھا۔ اسے اتنا یاد ہے کہ وہ پینٹ ہاؤس کی طرف پارک پر راستے سے جا رہی تھی کہ تبھی کسی نے اس کے ناک پر کچھ رکھا اور اندھیرا چھا گیا۔ یہی آخری چیز تھی جو اسے یاد تھی۔ اب نظروں سے بھی دھندلاہٹ چھانے لگی۔ پھر اسے چھت پر کلرز نظر آئی اور جھٹکے اٹھ کر بیٹھی۔ اس نے نظر گھما کر دیکھا تو دنگ رہ گئی، کیونکہ کمرے کی کوئی دیوار ایسی نہیں تھی جس میں اس کی تصویر نہ لگی ہو۔ کوئی جگہ خالی نہیں تھی، یہاں تک کہ مختلف پوز میں بنے اسی کے اسٹیچو بھی تھے۔ کہیں کوئی اسٹیچو صوفے پر بیٹھا کافی پی رہا تھا تو کوئی آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بال سیدھے کر رہا تھا۔ تصویر اتنی تھی کہ گنتی نہیں دیواریں سے ہوتی اس کی نظر بیٹ پر گئی۔ اس کی آنکھیں کھل پڑی۔ یہ کیا؟ وہاں بھی کیا کشن، کیا سرہانے، کیا کمبل، اس پر بھی وہی تھی۔ وہ انہی چیزوں کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلا، کوئی اندر داخل ہوا۔ اس نے چہرہ موڑ کر اندر داخل ہونے والے کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں مزید کھل گئیں۔ بلیک ٹی شرٹ، ریڈ ٹراؤزر پہنے وہ کوئی اور نہیں، حنان تھا، جو اب چیئر اس کے بیڈ کے قریب رکھا اس پہ بیٹھا، فرصت سے اپنی کالی آنکھوں میں چمک لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کو دیکھنے سے ایما کو عجیب لگا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ ہان، یہ سب کیا ہے؟ ایما اپنا رخ اس کی جانب کر کے حیرت سے پوچھا تھا۔ یہ میرا جنون عشق جو صرف تمہارے سے۔ آج اس کے انداز یہ لگتے، وہ تو بس حیرت سے اس کی شکل دیکھتی رہ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ حنان کس بات پر کیا بولے۔ تمہیں نہیں پتہ ایما تم میرے لیے کیا ہو؟ اس کے سرد ہاتھوں کو نرمی سے اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے واپستی سے بولا۔ ایما کو اس کے انداز سے خوف آ رہا تھا۔ مجھے جانا ہے، جان میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے نکال کر کھڑی ہوئی اور دروازے کی جانب جانے لگی۔ اس کے اس طرح اپنے ہاتھوں سے ہاتھ نکالنا، اپنے جان کا نام لینا اسے پاگل کر گیا تھا۔ جھٹکے سے کھڑا ہوا، منٹ میں اس کے سامنے آ کر اس کے راستے میں حائل ہو گیا، جس کی وجہ سے اس کو رکنا پڑا تھا۔ اب تو لے لیے، لیکن دوبارہ یہاں سے جانے اور اس کا نام تمہاری زبان پر آئے نا تو میں تمہاری یہ زبان جس سے اس کا نام ادا ہوا ہے کٹنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ اس کا جبڑا اپنی مٹھی میں دبوچے وہ جنونی انداز سے بولتے اس کو خوفزدہ کر گیا تھا۔ بھلا کہاں دیکھا تھا کبھی اس کا یہ انداز؟ چھوڑو! اپنا منہ بڑی مشکل سے اس کے ہاتھ سے آزاد کروایا تھا۔ اگر نہ کرواتی تو اسے پکا یقین تھا اس کے جبڑوں کی ہڈیوں نے ٹوٹ جانا تھا۔ چھوڑ ہی تو نہیں سکتا تھا تمہیں، چھوڑ گئی تو نہیں سکتا۔ اس کے دونوں کندھے سے پکڑ کر دھاڑا تھا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ چھوڑو مجھے۔ اس سے اپنے کندھے آزاد کروانا چاہے مگر اس کی مضبوط پکڑ نے اسے ایسا کرنے نہیں دیا۔ ہاں، پاگل ہو گئے ہو اور پاگل تم نے کیا ہے۔ مجھے یوں پاگل کر کے تم کیسے پیچھے ہٹ سکتی ہو؟ اس نے اس کی پکڑ اس کے نازک کندھوں پر اور مضبوط کر دی تھی کہ ایما کو اپنی ہڈیاں ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو وہ اتنا درد برداشت نہ کر پاتی، بے ہوش ہو جاتی، لیکن وہ اب تک کھڑی تھی اور ایک بھی آنسو اس کی آنکھوں سے نہیں نکلا تھا، ورنہ پچھلے کچھ عرصے بعد پر رونے لگ جاتی تھی۔ یہ سب جان کے ساتھ کا کمال تھا، جس کی توجہ اور کیئر نے اسے پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر دیا تھا۔ حنان، پاگل تو نہیں ہو گئے؟ کب میں نے تمہیں کہا ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ کب میں نے تمہیں کوئی ایسا اشارہ دیا جس سے تمہیں لگا؟ بتاؤ۔ اس کے گریبان جو ہاتھوں میں زور سے پکڑ کر وہ اس سے بھی زیادہ غصے اور اونچی آواز میں بولی تھی کہ اس کے گلے کی نس پھول گئی تھی۔ مجھے کچھ نہیں پتا، بس تمہیں مجھ سے محبت کرنی ہوگی۔ اس کی بات سے ان کا تھوڑا ٹھنڈا ہوا تھا۔ اس کی پکڑ بھی ایما کے کندھے پر ہلکی ہو گئی تھی۔ واٹ دا ہیل؟ نہیں کر سکتی میں تم سے کبھی بھی نہیں۔ الٹے قدم دور ہوتی ہوئی بولی۔ اس کی آواز اور آنکھوں میں بے بسی تھی۔ کیوں؟ مجھے تھوڑا ٹھنڈا ہوا تھا، ایک دم پھر سے اشتعال میں آ چکا تھا۔ کیونکہ میں جان سے محبت کرتی ہوں، چیخنے کے اندازے بولتے تھک کر گھٹنوں کے بل جہاں کھڑی تھی وہیں بیٹھ گئی۔ اس کے جواب نے سامنے کھڑے وجود کو ساکت کر دیا تھا۔ جب محبوب کے دل میں کوئی تیسرا وجود، وہ تو پل عاشق کے لیے قیامت سے کم نہیں تھے، وہ بھی اس وقت قیامت خیز لمحے سے گزر رہا تھا۔ ٹکڑوں ٹکڑوں میں دل ہزار ہوا، جب یہ تھا کہ تم سے پیار ہوا۔ جہاں نے اسے بہت بڑی مات دی تھی، لیکن وہ بھی اتنی جلدی ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے خود کو سنبھالا، پھر اسے دیکھا جو گھٹنوں کے بل بیٹھی، اپنے ہاتھ پر نہ جانے کیا دیکھ رہی تھی۔ وہ چل رہا اس کے پاس آیا۔ اگر وہ نہ رہے تب بھی اس نے عجیب انداز سے پوچھا۔ ایما نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں عجیب قسم کی صفاقی تھی، اس کے الفاظ لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا۔ کیا مطلب؟ ایما کا دل ناخوشگوار انداز میں دھڑکا تھا، آنکھوں میں جیسے خوف سے مٹائے جب سب ختم ہو جانے کا خوف۔ اس نے مڑ کر ریموٹ پکڑ ٹی وی آن کیا جہاں وہ ہراساں نظر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کی چھٹی سے کچھ غلط ہونے کا اشارہ کری تھی۔ ٹی وی آن ہوا، نیوز رپورٹر کی آواز اس کے کانوں پر پڑی اور جو الفاظ اس نے بولے تھے اس کے بعد اسے لگا کچھ نہیں سن پائے گی۔ اس نے اسکرین کی طرف دیکھا جہاں اس دشمن جہاں کی تصویر دیکھی جا رہی تھی، نیچے اس کی پٹی چل رہی تھی۔ ناظرین، جہان جعفر جس کا بزنس کی دنیا میں بڑا نام ہے، نامعلوم افراد کی فائرنگ کی زد میں، ان کے حالات بہت تشویشناک ہے۔ حنان اس کے شکستہ حال وجود پر گہری نگاہ ڈالتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے کانوں میں اپنے بندوں کی آواز پڑی جس سے سن کر اس نے منٹ میں فیصلہ کر لیا۔ وہ واپس آئے تو ایما کہیں نہیں تھی، بھاگ گئی تھی، لیکن مطمئن تھا کہ زیادہ دور نہیں جا سکتی۔ اس نے پہلے سائڈ ٹیبل سے انجیکشن نکالا جس میں کالے رنگ کا لکوڈ موجود تھا، پھر وہ کاٹیج کے پچھلی ویسائڈ سے باہر نکل چکا تھا۔ چھوڑو اسے، جان دھاڑا تو اسے دیکھ کر جو اسے گن پوائنٹ پر لیے دائیں بائیں بازو سے ایما کی گردن کو گرفت میں لیے
قدم قدم پیچھے ہو کر پہاڑ کے گائے کی سائڈ پر پہنچ چکا تھا۔ نہیں، یہ اگر میری نہیں تو میں تمہاری بھی نہیں ہونے دوں گا، وہ گن یوں ہی اس پر تانے کھڑا چیخ کر بولا تھا۔ ایما ہوش میں تو تھی لیکن انجیکشن کی وجہ سے حنان کے رحم و کرم پر تھی، ورنہ وہ ضرور اس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتی بھاگ گئی تھی ایک جگہ اسے ملی چھپنے کے لیے۔ اسے پتا تھا کہ حنان اس کے پیچھے آ رہا ہے، اور تھوڑی دیر بعد اسے حنان کی آواز بھی آئی جو اسے پکار رہا تھا، اور وہ چھپ گئی کہ اسے جان کی آواز آئی۔ اسے اپنا وہم لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے پھر سے جان کی آواز آئی۔ اسے تھوڑا سا جھانک کر دیکھا تو وہ جان ہی تھا جس کے ماتھے اور بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی، اور وہ اسے آواز لگا رہا تھا۔ وہ نکل کر اس کے پاس جانا چاہتی تھی کہ اسی وقت حنان نے اسے پکڑا، اس کے بازو پر کچھ چبھ ہوا۔ اس کے بعد اسے اپنا جسم دھیرے دھیرے مفلوج ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے وہ جان کے درمیان بمشکل 5 قدموں کا فاصلہ تھا جو جان کو نہ ختم ہونے والا لگ رہا تھا۔ جب اس نے اپنے بندوں کی باتیں سنی جو در حقیقت دی کے بندے تھے جن کا اپنا حقیقی باس جو کہ زندہ تھا اس سے رابطہ ہو چکا تھا، وہ اسے مارنا چاہتا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا اس کو بچنا مشکل تھا، ڈی سے ایسا کوئی بچ نہیں پایا، تو اس نے فیصلہ کر لیا کہ ایما کو مار کر خود بھی مر جائے گا۔ جان نے لب بھیج کر اسے دیکھا، کمزور نہیں تھا، وہ حنان کی حالت بگاڑ سکتا تھا، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ ایما اس کے پاس تھی۔ اس نے ایک قدم اس کی جانب بڑھایا تو حنان نے گن اس پر سے ہٹا کر ایما کے سر پر ٹکا دیا، جسے وہ وہیں روک گیا۔ گن اس کے پاس بھی تھی لیکن اس کی ذرا سی بے احتیاطی ایما کی جان کے لیے خطرہ تھی۔ الوداع، حنان نے یہ کہا۔ ایما نے اسے دیکھا تھا، اس کی بھوری آنکھوں میں جہاں خوشی تھی اس کو زندہ سلامت دیکھ کر وہیں دل میں حسرت تھی آخری بار اسے چھونے کی۔ جہاں دکھ تھا وہیں خوشی بھی، اسے صحیح راہ چننے کا موقع تو ملا۔ ٹھا ٹھا فضا میں 2 فائر گونجے۔ ایما، اسے جان کو اپنا نام پکارتے سنا، اس کو دماغ تاریکی میں گم ہوا تھا لیکن ابھی بھی ہوش میں تھی۔ سن پا رہی تھی اس کے پکار میں موجود وہ احساس جس میں محبت تھی، جس میں کھو دینے کا خوف تھا۔ جان نے دوڑ کر اس کے بے جان ہوتے وجود کو گرنے سے بچایا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا، اس کے سر پر اس کے گھر پر بوسے دیتے اسے جیسے خود کو یقین دلا رہا تھا۔ ایما نے اس کا لمس محسوس کیا، مسکراتی ساتھ ہی اس کے ہاتھ بے جان ہو کر گر چکے تھے۔ جان نے بے یقین نظر سے اسے دیکھا۔ کیا ایک بار پھر؟ آخر کتنی بار وہ آزمایا جائے گا؟ کیا اس کا امتحان کبھی بھی ختم نہیں ہوگا؟ اس کو بے جان وجود اس کے گود میں تھا لیکن جان کو لگا بے جان تو وہ بھی ہو گیا، بس فرق یہ ہے کہ اس کی سانسیں چل رہی ہیں جبکہ ایما کی جان ساکن تھی۔ چہرے کا رنگ سفید ہو رہا تھا، اس کی بھوری آنکھیں بند تھیں، جس کی شکل سے اسے محبت تھی اس کی آنکھیں کے نیچے ہلکے تھے، وہ ساکت اسے دیکھے جا رہا تھا۔ اس وقت ڈی اس کے پاس، اس کے ہاتھ میں کوئی انجیکشن تھا۔ اس سے پہلے ایما کی کلائی پکڑ کر نس چیک کی جو ہلکی ہلکی چل رہی تھی، پھر اسے وہ انجیکشن اس کے بازو میں لگایا، اٹھ کر کھڑا ہوا۔ یہ بھی زندہ ہے، جو زہر اس کے اندر گیا تھا اس کا توڑ یہ اینٹی ڈوٹ تھا جو میں لگایا۔ اپنی کالی اندر تک اترتی نظر سے اس جان کو دیکھا جو اب اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ تم نے کیوں کیا یہ سب؟ مجھے پتا تم بغیر مطلب کہ کچھ نہیں کرتے۔ جان نے بھی اپنی نیل آنکھیں اس پر مرکوز کرتے ایما کو اپنے بازو میں اٹھا کر کھڑا ہوا۔ اسے ہاسپٹل سے یہ ہلانے اور پھر حنان پر گولی چلانے والا وہی تھا۔ کچھ حساب تھے برابر کرنے والے، ہو گئے، ہیلی کاپٹر وہی کھڑا ہے، تمہیں پہنچا دے گا۔ اس کے چہرے پر رومال بندہ ہوا تھا کہ بالکل بے تاثر تھی۔ اپنی بات کہہ کر مڑا وہاں سے چلا گیا اور آگے گیا اور دھند میں کہیں گم ہو گیا، بالکل جیسا ہے ویسے ہی۔ اس کی شخصیت پر اثرات تھی، وہ کب کیا سوچ اور کیا کر جانے کسی کو نہیں پتا۔ جان نے ایک نظر پہاڑ کی طرف ڈالی جہاں حنان گرا تھا۔ پہاڑ کی طرف کھائی بہت گہری تھی، یقیناً حنان کے لاش کا کچومر نکل گیا، اور ویسے بھی ڈی نے اسے 2 گولیاں ماری تھی، ایک اس کے دل پر ایک دماغ پر۔ اتنا تو پکا تھا کہ وہ اب دنیا میں نہیں رہا۔ جان نے گہری سانس لے کر ایما کو دیکھا، اسے ایما کو لے کر ہاسپٹل جانا تھا۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اس کے ساتھ موجود آدمی نے بے چینی سے پوچھا جو جان ایما کو جاتے دیکھ رہا تھا، لیکن اب نظر ہٹا لی تھی اس نے۔ اسے بس اتنا کیا پر اکتفا کیا، اس کے اتنے سے جواب دے اسے مطمئن نہیں کیا، لیکن پھر بھی چپ ہو گیا۔ ڈی اپنی کالی آنکھوں سے کھائی کو دیکھتا رہا جہاں سے حنان گرا تھا۔ سب ملال تھا، لیکن اس کے ساتھ موجود آدمی کو پتا تھا ملال اس کے مرنے کا نہیں بلکہ اس کی اتنی آسان موت مرنے پر تھا۔ آخر اتنے عرصے ساتھ رہنے کے بعد اسے اتنا تھا تو پتہ لگ ہی چکا تھا۔ ڈائریک اور جان پریشانی سے ہاسپٹل کے بینچ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اولیویا کو ہارٹ اٹیک آیا تھا جو کہ اس کی ہارٹ سرجری کے بعد بہت خطرناک بات تھی۔ ایما کو ڈاکٹر بھی کچھ نہیں بتا پا رہے تھے۔ مسٹر جان، ڈاکٹر آئی سی یو سے باہر نکلے جہاں اولیویا تھی، جس کو دیکھ کر ڈائریک جلدی سے کھڑا ہوا جبکہ جان گم سم سے بیٹھا ہوا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ ڈائریک نے پریشانی سے پوچھا۔ سب ٹھیک ہے، پیشنٹ کو ہوش آ گیا، وہ مسٹر جان سے ملنا چاہتی ہے۔ جان سے ملنا، یہ عجیب بات ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا جبکہ جان اٹھ کر ڈاکٹر کے پاس اندر داخل ہوئے اور ڈاکٹر سے چھوڑ کر واپس چلی گئی۔ اولیویا جو دروازے پر ہی نظر ٹکائی ہوئی تھی اندر آتا دیکھ کر آسودہ سے مسکرائی تھی، جبکہ جان دروازے میں اسٹل کھڑا اس کی آنکھوں کا رنگ دیکھ رہا تھا جو ہو بہو مریم جیسا تھا۔ یقیناً اس سے لینس بھی اتارتے ورنہ اس کی آنکھوں کا رنگ تو گہرا براؤن تھا۔ جان چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس تک آیا، وہ اس کے بیڈ کے پاس خاموشی سے کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس آیا تو اولیویا نے آگے ہو کر بیٹھنا چاہا۔ جان نے اسے روکتے خود اس کے پاس بیڈ پر جگہ بنانا شروع کی۔ اولیویا نے اس کا ہاتھ پکڑا، پھر دل کی خواہش کے آگے ہار مانتے اسے اس کا ہاتھ پر بوسہ دیا، پھر آنکھوں سے لگا لیا جبکہ جان اس کے حرکات کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پلیز مجھے معاف کر دے۔ جان نے اپنے ہاتھ نہیں نکلنے۔ اولیویا کے آنسو اس کے ہاتھ کو بھگو رہے تھے مگر خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔
اولیویا یوں ہی روتے پھر خود اس کا ہاتھ چھوڑ کر اپنی آنکھیں صاف کی، لمبی سانسیں، بولنا شروع ہوئی، نظریں اس سے اپنے ہاتھ پر ٹکائی رکھی۔ میں غریب گھرانے میں پیدا ہوئی، بہت سی بیماریوں کے ساتھ۔ میں 3 سال کی تھی جب میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، پھر 2 سال بعد انکشاف ہو کے میرے دل میں سوراخ بھی ہے۔ میری والدہ غریب عورت تھی، باپ پہلے ہی مر چکا تھا، مگر میں ان کی اکلوتی اولاد تھی۔ ڈاکٹرز نے ہارٹ ٹرانسپلانٹ کا کہا تھا، لیکن ہمارے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے۔ میری حالت اتنی خراب ہو گئی کہ مجھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروانا پڑا۔ میں زندگی اور موت کے بیچ جھول رہی تھی۔ امی نے مجھے آ کر بتایا کہ میرے دل اور آنکھوں کا بندوبست ہو گیا، میرا آپریٹ کامیاب ہو گیا۔ تو میری امی میرے پاس آئی اور مجھے یہ کہتے ہوئے جس سے مجھے دل اور آنکھیں ڈونیٹ کی، یہ اس کی تصویر ہے۔ یہاں کر ایک پل کے لیے چپ ہوئی، جیسے بولتے بولتے تھک گئی، لیکن آج اسے بولنا تھا، اسے سارا سچ بتانا تھا۔ پتہ ہے وہ تصویر بالکل ویسے لڑکی کی تصویر جو آپ کے کمرے میں، وہ آپ کی بہن تھی مریم، جس کا سڑک پر ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اس کے پاس وقت بہت کم تھا کیونکہ اس کی انٹرنل بلیڈنگ ہوئی تھی۔ میری ماں کو روتے دیکھ کر اس نے اپنے مجھے دل جس کی دھڑکن اس کا بھائی تھا اور اپنی آنکھیں جس کا ستارہ بھی اس کا بھائی تھا مجھے دے دیا، لیکن میں اپنے محسن کا وعدہ نہیں بھولی تھی جو اس نے مجھے کیا تھا۔ اس کے بھائی کا خیال رکھنا، پھر ماں کی ڈیتھ بھی جلدی ہو گئی، مجھے خود کو اس ظالم دنیا سے بچانا تھا اور اب تک گزر بسر بھی کرنا تھا۔ میری حالت کو دیکھتے ہوئے میری دوست مجھے گینگ کا حصہ بنا دیا جو لوگوں کو ڈرگ کا عادی بناتا تھا۔ میرا کام یہ تھا کہ میں ان کو اپنے پیار میں پھانس کر انہیں عادی بناؤں۔ مجھے اس کام سے بہت پیسے ملے اور زندگی بہتر سے بہترین کی جانب چل دی۔ پہلی بار مجھے عجیب کام ملا جو پہلے نہیں ملا۔ خیر مجھے اس سے کیا مطلب تھا، مجھے تو پیسے سے مطلب تھا۔ پھر میں نے آپ کی کمپنی جوائن کی، ڈائریکٹ سے کلوز ہو کر آپ پر نظر رکھی۔ ڈائریکٹ کا جب ایکسیڈنٹ ہوا تو مجھے اسے روکے رکھنے کا کہا گیا۔ اس دن ہوڈی میں بھی میں ہی تھی۔ ہاسپٹل کی کھڑکی سے جھانکتی آپ کی گاڑی پر جو اٹیک ہو اس کی خبر بھی میں نے ہی دی تھی کہ آپ کہاں ہو، لیکن آپ بچ گئے۔ بات ختم کر کے اس کی ہمت نہیں ہوتی کہ سر اٹھا کر اس سے دیکھے، لیکن اب دل سے بوجھ اتارنا چاہتی تھی۔ کمرے کی فضا میں خاموشی تھی، ایک پشیمان تھا اور دوسرے گہری سوچ میں۔ جان کی نظر اس کے چہرے پر تھی، اس کے چہرے میں نظر آتی پشیمانی اس کی نظر سے اجھل نہیں تھی۔ بنا کچھ کہے، بنا کچھ شکوہ کیے اسے آگے بڑھ کر اسے گلے لگوائے۔ وہ کیسے شکوہ کرتا جب اس کے سینے میں دھڑکا دل ہی اس کی بہن کا تھا۔ اس کی بہن اب اولیویا کی صورت میں اس کے سامنے تھی، ناراضگی میں مزید دیر نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ایک آنسو چپکے سے اس کی آنکھوں سے نکل کر اس کے بال میں گم ہو گیا۔ اولیویا بھی اس کے سینے سے لگی رو دی۔ وہ بے چینی سے یہاں وہاں ٹہل رہا تھا، اس کی نیلی آنکھوں میں ایک طوفان سا تھا۔ بار بار آئی سی یو کے دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے بھی کچھ نہیں بتایا تھا۔ یہی بات اسے سب سے زیادہ پریشان کر رہی تھی، اس میں کسی کو بھی کھونے کا حوصلہ نہیں تھا۔ ایما کو تو بالکل بھی نہیں۔ اس کے پاس کے عبدالعلیم صاحب اور ڈائریکٹ اسے حوصلہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ لال بتی بند ہوئی، آئی سی یو کا دروازہ کھولا، ڈاکٹرز باہر نکل لے۔ انہیں دیکھ کر وہ دوڑ کر ان کے پاس آئے، دل پوری طرح دھڑک رہا تھا کہ کوئی بری خبر نہ ہو۔ دیکھیں سر، ہم نے پوری کوشش کی، لیکن انہیں جو پوائزن انجیکٹ کیا گیا وہ کس قسم کا تھا یہ نہیں پتا، لیکن وہ ان کے ساتھ کافی ڈسٹرب کر چکا ہے۔ ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کی، بس آپ دعا کریں۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دے رہے تھے، لیکن ان کا خود کا انداز ایسا تھا جیسے بالکل مایوس ہو گئے۔ ویسے دیکھ سکتا ہوں؟ اس سے ڈاکٹر سے پوچھا جو جان لگا تھا۔ جی لیکن 5 اس کے لیے یہی بہت تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا، جہاں کو ہاسپٹل کے لباس پہ وہ اور بھی کمزور لگ رہی تھی۔ کوئی جان سے پوچھا کہ اسے اسپتال کا لباس کیسے لگ رہا ہے تو صاف کہتا کہ اسے وہ کفن لگتا ہے۔ اسے وہ بھی تو اس کفن میں ملبوس تھی، اس کا جسم تاروں سے جکڑا ہوا تھا۔ ہارٹ مشین اس کی دھڑکن کا بتا رہی تھی جو اس کے زندہ ہونے کی تو علامت تھی، لیکن رفتار کم ہو رہی تھی۔ اس کے منہ پر انجیکشن مارکس لگا ہوا تھا۔ وہ بنا کچھ بولے بس دیکھ ہی جا رہا تھا، بنا پلک کے جھپکائے سانس بھر کے وہ ابھی دیکھ ہی رہا تھا کہ اس کے جسم کو زور کا جھٹکا لگا۔ مشین شور مچانا شروع ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اندر آئی، لیکن اسے کمرے سے نکلنے سے پہلے دیکھا تھا کہ اس کی ناک سے خون کی بریک لگی نکل رہی تھی۔ کمرے کے باہر لگے گلاس سے اندر دیکھ رہا تھا جب ڈاکٹر اس کے جسم کو مشین سے جھٹکے دے رہے تھے۔ اس سے زیادہ اس کی ہمت نہیں تھی دیکھنے کی۔ سائڈ پر ہٹ گئی، اسے سمجھ ہی آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ بے چینی سے کوریڈور میں ادھر سے ادھر چلتے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا کہ ایک پل کو رکا۔ دعا، ہاں مجھے دعا کرنی ہے۔ جلدی سے پریئر روم کی جانب بڑھ گیا، زمین پر سر رکھ کر سجدے کی حالت پر ہوتے ہوئے تمام گناہ کی معافی مانگ رہا تھا۔ اندر لیٹے وجود کی زندگی اس اوپر والے سے مانگ رہا تھا۔ اس کی دعا میں شدت تھی، بس اب ایک یہی درد تھا جو اسے بچا سکتا تھا۔ ویسے اس کے سیلاب نکل رہا تھا، سفید رنگ کی روشنی تھی ہر طرف، بالکل ویسے روشنی جو رات کے بعد سورج کی ہوتی ہے۔ اس نے خود کو سفید لباس میں دیکھا جو اس کے پیروں کو چھو رہا تھا۔ اس کے سر پہ تاج تھا جس میں اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ وہاں ہر جگہ چمک تھی، ہر چیز سفید تھی۔ وہ آگے جا رہی تھی جہاں بہت زیادہ روشنی تھی۔ وہ جہاں چل رہی تھی وہ زمین تو نہیں تھی کیونکہ بہت نرم تھی، بالکل روئی جیسی، یا شاید اس سے بھی آگے نرم ہو جاتی، یہاں تک کہ اس کا وجود اس روشنی میں گم ہو گیا۔ جیسے اس روشنی میں تھوڑا آگے گئی، اس کے سامنے سیڑھیاں تھیں جن کا رنگ بھی سفید تھا، گول چکر لگاتے اوپر جا کے بادلوں میں گم ہو چکی تھی۔ اس کے ارد گرد تتلیاں اڑ رہی تھی، چکر کاٹ رہی تھی جیسے اسے خوش آمدید کہہ رہی ہو۔ اس نے وہاں ایک آواز سنی، راہ بھلا عشق خوش آمدید، عشق کے زینے پر خوش آمدید۔ یہ آواز کہاں سے آئی اسے نہیں پتا، لیکن اسے اس بات کی سمجھ آئی تھی۔ اس نے پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا اور عشق کے زینوں کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ 5 سال بعد
وقت کا پہیہ گھما اور ہر منزل اب بدل گیا، جگہ تبدیل ہو گئی۔ حور اور آہل حویلی واپس آ گئی ہے۔ ان کی واپسی داجی جو بہت بوڑھے ہو چکے تھے ان کو صحت مند کر گئی۔ انہوں نے اس سے معافی مانگنے کی کوشش کی لیکن آہل نے موقع ہی نہیں دیا۔ فہد اور عائشہ کی شادی ہوگی جس میں خوش دونوں ہی نہیں تھے۔ بہتان جیسے بڑا گناہ دونوں ہی نہیں کیا تھا، خوش کیسے رہ سکتے تھے؟ فہد عائشہ کو لے کر دبئی شفٹ ہو چکا تھا۔ رحیم مہر کو ویسی تھی، پہلے اسے حورین کو تنگ کرنے کی کوشش کی لیکن پھر آہل نے اس کی طبیعت صاف کر دی۔ اب وہ بھی شادی کے بعد کم ہی آتی تھی۔ اس کی شادی دوسرے شہر ہوئی تھی۔ احمد اور مسکان کی منگنی ہو چکی تھی اور دیان صاحب اب گھر بھر کے لاڈلے تھے۔ اولیویا ڈیرک کی شادی ہو چکی تھی۔ جان نے اولیویا کو ڈیرک کو سچ بتانے سے روکا تھا لیکن خود اسے ڈیرک کو سب سچ بتا دیا تھا، جیسے وہ الٹے دماغ والا شخص بہت نخروں کے بعد سمجھا تھا۔ جعفر صاحب کی ڈیتھ نے شازیہ بیگم کو نیم پاگل کر دیا تھا۔ رہی صحیح کسر حنان کی موت کی خبر نے پوری کر دی تھی۔ اب اپنے آخری دن پاگل خانے گزار۔ ایما کو ہوش آ گیا تھا جو ڈاکٹرز کے مطابق کسی معجزے سے کم نہیں تھا۔ اب دن دونوں کا دوبارہ نکاح ہوا تھا، جیسے وہ دونوں بہت پرسکون زندگی گزارتے۔ نکاح والے دن ہی جان نے ایما کو اپنے بھائی سے ملایا، اسے خوش اور مطمئن کر دیا تھا۔ اور پیٹر جس پر ان جیسے شخص سے ادھار لیا تھا شراب کے لیے، اسے اپنے پیسے واپس لینے کے خوب مارا، یہاں تک کہ اس کے چہرے پر تیزاب بھی پھینکا جس سے اس کے چہرہ ایک طرف سے جھلس گیا۔ وہ لوگ اسے مرا ہوا سمجھ کر چلے گئے تھے کہ ایک شخص نے اس کی مدد کی۔ اس نے پہلے شخص کو لوٹا بھی تھا لیکن جس طرح شخص نے اس کی خطا کو نظر انداز کر کے اس کی مدد کی، اس سے وہ متاثر ہوا۔ اس شخص نے اس کا قرضہ بھی اتارا، اس کا علاج بھی کیا۔ اس نے ایما کو بھی یہ بتا دیا کہ روز رات کو اس کے گٹ کی پھلانگ کراتا تھا۔ اسے جو خط لکھا تھا جس میں اس نے گھر کو گروی رکھنے اور اپنی بیتی ساری بات بتائی تھی، جان کے ہاتھ لگ گیا۔ یوں وہ جان سے ملا کیونکہ اس خط میں اس نے شخص کا پتہ بھی لکھا تھا جس نے اس کی مدد کی۔ ایسے اس کی شادی کا بھی پیٹر کو پتہ تھا، اسے رسیوں میں باندھ کر بلیک میل کرنا ڈرامہ تھا کیونکہ جان کی گارنٹی شخص نے دی تھی جس نے اس کی مدد کی تھی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ شخص کون ہے؟ چلیں میں بتا دیتی ہوں، ڈاکٹر ابراہیم ہے۔ انہی کے توسط سے پیٹر نے اسلام قبول کیا۔ وہ پیٹر نہیں، خبیب ہے۔ جان کی مام عبدالعلیم صاحب بھی جان اور ایما کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ یہ گندی اولاد میری ہونی ہے، بڑبڑاتا اور دھم کرتا زینے اتر رہا تھا۔ اس سے بغل میں لیپ ٹاپ دبایا ہوا تھا، چہرے پر شدید غصہ۔ کیا ہوا؟ اس کی بیوی نے اسے چہرے کے زاویے بگڑتے دیکھے تو اسے سمجھ میں دیر نہیں لگی، پھر سے بچوں نے کوئی کام خراب کیا، ورنہ تو کوئی ایسا ہی نہیں آیا تھا جس نے ابھی تک اسے زج کیا ہو۔ بڑی مشکل سے اس نے اپنی ہنسی کو کنٹرول کیا تھا۔ یہ اپنے گندے انڈوں کا کارنامہ دیکھو۔ اسے بغل میں دبا لیپ ٹاپ اس کے سامنے کی جو پورے کا پورا گیلا تھا۔ اولیویا نے اسے دیکھا، پانی پانی لپٹا ہوا تھا لیکن بھیگا بلا وہ بنا ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے اس کی ہنسی نکلنے لگی۔ اسے ایسے دیکھا خطرناک ارادے سے اس کی جانب بڑھا۔ کہیں یہ تمہارا کام تو نہیں؟ مشکوک نظر سے اسے دیکھتے اسے لیپ ٹاپ کچن کے کاؤنٹر پر رکھا۔ ویسے بھی جو اس کی حالت ہو گئی تھی اب کسی کام کا نہیں رہا تھا۔ وہ ایک قدم پیچھے لیتے ہوئے ساتھ ہی آس پاس کوئی چیز اپنے بچاؤ کے لیے دیکھ رہی تھی۔ آخر اس کی کمر کچن کاؤنٹر سے لگی، وہ اس پر جھکا۔ اس وقت اس نے سلیب پر پڑا فلور کا ڈبہ جو کھلا تھا سارا اس پر ڈھیل دیا۔ مام، ڈان پیچھے سے اس کے بیٹوں بقول ڈائریکٹ اس کے گندے انڈوں نے اپنے واٹر گن کا استعمال کرتے اپنی ماں کو اپنے جابر باپ کے قبضے سے نکالا۔ لو جی، فلور پانی کا مکسچر والا ڈائریکٹ آپ کے سامنے ہے۔ آپ حیران ہو رہے ہیں کہ ڈائریکٹ اور یہ حالت، تو جناب زیادہ حیران ہو، جونیئر ڈائریکٹ جو اپنے باپ سے 2 ہاتھ آگے تھے وہ آ چکے ہیں، وہ بھی ٹوئنس۔ کہنے کو تو یہ چھوٹے تھے لیکن جہاں دیکھ لیتے باپ ماں کے قریب ہے تو فوراً ماں کے محافظ بن کر ماں کو بچا لیتے۔ ڈائریکٹ نے مڑ کر اپنے سپوتوں کو خونخوار نظر سے گھورا۔ جہاں نیلی اور گرے آنکھوں والے بندر جب سے پیدا ہوئے انہوں نے سکون نام کو لفظ اس کی ڈکشنری سے نکال دیا، بالکل ڈکشنری سے نکال دیا تھا۔ وہ ہر وہ کام کرتے جس سے ڈائریکٹ کا کام خراب ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر سارے دن وہ ماں کے ساتھ سوتے رہتے، جیسے ان کو خبر ہوتی کہ باپ سونے لگے اپنے رونے کا میوزک آن کر لیتے اور تب تک چپ نہ ہوتے جب تک وہ رونے والا نہ ہو جاتا۔ پھر کب چلنے لگے تو جی بس اب کیا، اب تو زمین ہے قدم تلے۔ کبھی باپ کی جل کو جیلی سمجھ لیتے تو کبھی اس کے کپڑوں کو پیپر جس پر روز نئے رنگ کے نقش و نگار ہوتے۔ مگر باپ سے دشمنی ان کی بجا تھی، آخر باپ نے بھی تو چنگی نہیں کی تھی۔ ان کو دکھا کر چپس کھاتا، انہیں کھلاتا سیب، اگر رو رہے ہو تو منہ پر لگا دیتا ٹیپ۔ لیکن کھانے کے معاملے میں ڈائریکٹ کوئی لحاظ نہیں کرتا تھا، باندھ دیتا تھا۔ پھر جان کو ان کے سامنے بٹھا کر کھاتا، اور روتے ہمیں بھی دو، لیکن نہیں جی، کھانے کے معاملے ہمارے ڈائریکٹ کا حساب تو آپ کو پتہ ہے کہ کون۔ اولیویا نے ڈائریکٹ کو تیور کو دیکھا، وہ جو اپنے چھوٹے محافظ کو اگلی پر ان کو اپنے اگل بغل میں دبائے لان کی طرف آگئی۔ لان میں ان کے پیچھے آتے ڈائریکٹ نے مالی کو پانی دیتے دیکھا اور بس مل گیا تھا۔ اب وہ تینوں کو پائپ کے پانی سے بھگو رہا تھا اور وہ لوگ ہنستے ہوئے ادھر ادھر ہو کر خود کو پانی سے بچانے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان سب کے زندگی سے بھرپور کہہ کے وہاں گونج رہے تھے۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا خود پر پرفیوم اسپرے کر رہا تھا جب اس نے آئینے میں اپنی بیوی کا عکس دیکھا جس کے لمبے بال کھلے ہوئے تھے، دائیں ہاتھ میں برش پکڑے وہ اسی کو ناراضگی سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا پھول ہوا میں دیکھ کر مسکرایا جس پر اس کا منہ اور پھول گیا۔ اس نے پھٹکنے کے انداز میں برش ٹیبل پر رکھا، ناراض ہو کر جانے لگی جب اسے بروقت اس کے لمبے بال سے پکڑ کر قریب کیا۔ اسی لیے نہیں کروانے تھے بال۔ بھوری آنکھوں میں ناراضگی لیے اس نے اسے گھورا جبکہ بنا کچھ کہے اب اسے آئینے کے سامنے کھڑا کر کے اس کے بال بنا رہا تھا۔ وہ آئینے میں بظاہر تو غصے سے لیکن در حقیقت بڑی پیار سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ دھیان سارا اس کے بال بنانے کی طرف تھا، پھر بھی اسے پتا تھا کہ وہ کیسے دیکھ رہی ہے۔ کیسے نہیں؟
پیار بہت زیادہ آ رہا ہے نا اس لیے سے دیکھ رہی ہو؟ آنکھیں گھومتے ہوئے طنز کیا گیا تھا۔ اگر میں نے پونی کرنے سے تو پیار کا اظہار کرتی ہوں تو ڈیل بڑی نہیں۔ پونی کی آخری گرہ باندھتے اسے بجائے سنجیدگی سے اس کے طنز کا جواب دیا تھا۔ پہلے خود کرے پھر مجھے کہنا۔ ایک بار پھر سے آنکھیں گھمائی۔ کیا کروں؟ انجان بنتے اس نے اس کا رخ اپنی جانب کیا، آگے سے اس کے بال لکھے۔ اظہار محبت جٹ سے فرمائشی گئی۔ کس نے کہہ دیا کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ بڑی سنجیدگی سے پوچھا کہ اس کا دل کیا کہ اپنا سر دیوار میں دے مارے۔ اتنے سال ہونے کے باوجود آج تک اس نے ایک بار بھی اظہار نہیں کیا تھا کہ پانی محبت کا، حالانکہ اس کی نیلی آنکھوں کی چمک سب کہہ دیتی ہے۔ جان، اس نے زے چاہ کر اس کا نام لیا۔ جی بولے مسز جان، ساری توجہ بوٹ پہننے پر تھی۔ میں اب بات ہی نہیں کرنی۔ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ میرے علاوہ تم کسی سے بات نہ کرو۔ ٹائی اس کی جانب کرتے اس نے اپنی نیلی آنکھیں اس پر گاڑ دی تھی۔ میں نے ٹائی اس کے ہاتھ سے پکڑی، اس کے گلے میں باندھ کر جانے لگی کہ اسی وقت اسے خود سے قریب کیا۔ ایمان اور یہ گئی ساری ناراضگی دھری کی دھری۔ وہ جب بھی اس کا نام لیتا تھا اس کا دل اتنے زور سے دھڑکتا تھا کہ ہونٹوں پر خود بخود مسکراہٹ آ جاتی تھی، چہرے پر رنگ سے پھیل جاتے تھے۔ وہ بھی اس وقت ان رنگوں میں گم تھا کہ اسی وقت باہر سے دروازہ نوک ہوا، ساتھ ہی جان کی موم کی آواز آئی۔ لگتا ہے آ گیا عمر۔ اس نے اپنے 3 سال کے بیٹے کا نام لیا جو ہو بہو اپنے باپ کی کاپی تھا، صورت سے لے کر مزاج تک۔ وہی ہوا دروازہ کھولتے ہی عمر جو نینی کی گود میں تھا اس کے پاس آنے کے لیے ہمکنے لگا۔ احمد نے اسے پکڑا، ماں کے پاس آتی پرسکون ہو چکا تھا۔ وہ اپنی نیلی آنکھیں بڑی کی اسے ہی دیکھ رہا تھا، حساب حال میں کہ بالوں مٹھی میں لے چکا تھا۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ جو نے پہلے احمد کے ماتھے پر بوسہ دیا، پھر عمر کے جبہ کو غصے سے دیکھ رہا تھا کہ کیوں اس کی ماں کو چھوا۔ پکا بابر گیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ ساحل کے کنارے اس کے ہاتھ کو تھامے واک کر رہے تھے۔ سمندر کا ٹھنڈا پانی کے پاؤں کو چھو کر واپس جا رہا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا جس کی نارنجی کرنیں ماحول کو عجیب سے جلا بخش رہی تھی۔ ایمان کے بارے میں سوچ رہی ہوں نے اسے دیکھتے شرارت سے کہا، جہاں ایمان کا سن کر تاثرات بگڑ چکے تھے۔ وہ لوگ لندن خاص کر آئے تو احمد سے ہی ملنے اس کے پرزور اصرار پر ابھی وہ ان دونوں کے ساتھ ڈنر کرنے کے بعد یہاں آئے تھے۔ حسرت ہی رہے گی کبھی یہ حوریہ بھی کہہ دے کہ آپ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ اہل کی شکل دیکھ کر اسے زور سے ہنسی آئی۔ سمندر میں پانی کا شور، پرندے واپس اپنے گھروں کو جا رہے تھے، ان کی چہچہاٹ اور اس کے ساتھ حور کی کھلکھلاتی ہنسی کیسے بھی زیادہ کوئی خوبصورت دھن ہوگی۔ اہل نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سوچا تھا۔ حور بھی اس کی گہری نظریں محسوس کر کے جھیم گئی تھی۔ اس کا رخ سمندر کی جانب کرتے ہوئے اہل نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لیا، اپنی تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا دی۔ اس وقت یہاں کوئی رش نہیں تھا، بس اکا دکا لوگ تھے، وہ بھی بہت دور۔ لیکن حور اہل کی اس حرکت پر بوکھلائی تو گئی تھی۔ آج سے پہلے اہل نے کبھی کسی پبلک پلیس پر ایسی حرکت بھی تو نہیں کی تھی۔ گال فوراً لال ہوئے، پلکیں لرز اٹھی، دل کی دھڑکن اتنی تیز ہوئی تھی کہ حور کو لگا کہ نکل کر بھاگ ہی نہ جائے۔ آہل نے بڑی دلچسپی سے اس کے چہرے پر پھیلتے رنگوں کو دیکھا تھا۔ ویسے مسز آہل، آپ کو مجھے کچھ بتانا نہیں؟ آہل نے اپنی مسکراہٹ ہونٹوں میں دبا کر سیدھے سے انداز میں پوچھا تھا۔ حور جو کنفیوز سی نظر جھکائے کھڑی تھی، آہل کی بات پر سوالی نظر سے اسے دیکھا۔ کون سی؟ بہت سوچنے کے بعد بھی حور کو یاد نہیں آتا کہ کوئی ایسی بات ہے جو اسے آہل کو بتانی ہے۔ حور کو ڈھیر و شرم آئی تھی، یہی سوچ کر کہ آہل کو پتہ لگ گیا۔ خود کو اس کی نظروں سے چھپانے کی خاطر اسے چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اللہ نے 5 سال بعد انہیں اپنی نعمت سے نوازا تھا۔ اس کے ریئیکشن پر وہ دل کھول کر ہنسا تھا۔ آہل نے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میں بتا نہیں سکتا میں آج کتنا خوش ہوں، تم نے مجھے مکمل کر دیا۔ تمہارے آنے سے سب کچھ ٹھیک ہوتا گیا۔ میں اللہ کا جتنا شکر کروں کم ہے کہ اس نے مجھے اپنے اتنے انمول خزانے سے نوازا۔ حور چپ کر اس کی باتیں سن رہی تھی، بولنے کی ہمت ہی نہیں تھی اس میں۔ آہل کی گہری نظر اس کی حالت خراب کر رہے تھے۔ آخر قسمت کوئی اس پر ترس آ گیا، کیونکہ آہل کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آہل کا موبائل بج رہا تھا، جس کی وجہ سے آہل نے اس کو چھوڑا اور پہلے کال کرنے والے کے نام اسکرین پر پڑے غصے سے دیکھا، لیکن پھر جلدی سے کال پہ کی کیونکہ کال داجی کی تھی۔ جی داجی، اسے ہڑبڑاہٹ میں موبائل کان سے لگایا۔ برخدا سلام کرنا بھول گئے ہو؟ داجی نے فوراً اس کو گھر کا، وہ تو سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ سوری، السلام علیکم، اس نے حور کو گھورتے ہوئے سلام کیا، وہ جو وہاں سے کھسکنے کے ارادے میں تھی۔ آہل کے گھوری پر منہ بسور کر اپنا منہ سمندر کی جانب کیا، پانی کی لہروں کو دیکھنے لگی۔ شام کے سائے جیسے جیسے گہرے ہوتے ویسے ٹھنڈ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ سردی کے احساس کے تحت اس نے بازو سے ہلتے خود کو حرارت دینا چاہی کہ اسی وقت آہل نے اپنا کوٹ اس کے کندھے پر پھیلایا، ساتھ ہی اپنے بازو بھی اس کے کندھے پر رکھ کر دل واپسی کے لیے مڑ گیا۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی۔ کیا ہوا؟ جب وہ کچھ خاموش رہا تو اسے خود ہی پوچھ لیا۔ داجی کا آرڈر ہے، اب ہم واپس آ جائے، دھیان ہو رہا ہے۔ اسے گاڑی میں بٹھاتے اسے گاڑی ہوٹل کی جانب موڑ دی تھی۔ دھیان کو وہ لوگ پاکستانی چھوڑ کر آئے تھے۔ وجہ ایک تو اسے سردی بہت جلدی لگتی تھی، دوسرا وہ جناب اسکول جاتے تھے اور پیپرز بھی ہونے والے تھے۔ حور نے گردن موڑ کر اسے دیکھا جو موبائل پر کل کی فلائٹ کی بکنگ کروا رہا تھا۔ خود پر حور کی نظریں محسوس کر کے آہل سے دیکھا، پھر کال بند کر کے وہ بائیں ہاتھ سے اس کا ہاتھ پکڑا، منہ کے قریب کر کے اس کے ہاتھ کی پشت پر بوسہ دیا، جبکہ دھیان اس کا سارا سامنے سڑک کی طرف تھا۔ حور ایک بار پھر جھیم گئی۔ ایک عین تھی، پھر شین تھا، ایک آگ تھی، پھر راگ تھی، صحرا بھی تھا اور پیاس بھی تھی، پھر ایک خلا بے انسا، ایک بند گلی سا راستہ، ویرانیاں، تنہائیاں، پھر کاف تھا، پھر سارا منظر راگ تھا۔
سب خاک تھا، عشق تھا، بس عشق تھا۔